جو ابدی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہ ہوں تو ابدی نقصان، جو ابدی فائدے ہیں وہ حاصل ہو جائیں تو ہمیشہ کے فائدے۔ تو اب اس جہان میں کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ کسی کے پاس کوئی نہیں ہے تو اس کو تو کہتے ہیں کھویا ہوا ہے، اور جس کے پاس یہ راستے میں ہم دیکھتے ہیں فیکٹریاں بڑے بڑے، جس کے پاس ایسی فیکٹریاں ہیں آپ سمجھتے ہیں بہت کچھ پایا ہوا ہے، لیکن صرف چند دنوں کے بعد جب موت آتی ہے تو وہ بھی کھویا ہوا ہوتا ہے، اور ریڑھی پہ امرود بیچنے والا بھی کھویا ہوا ہوتا ہے، دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ فٹ بال کے چمڑے کو گانٹھیں لگانے والا اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کے ٹوٹے ہوئے جوتے کو گانٹھ لگانے والا موت پر دونوں برابر اور کھوئے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ یہاں بڑے بڑے وہ جراحی کے آلات بنانے والا بہت بڑا بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ پا لیا۔ سیالکوٹ کے کسی دیہات میں ایک چھوٹا سا لوہار چھری بنا رہا ہے، جراحی کا آلہ ہی ہے، ہم اس سے گوشت کاٹتے ہیں، عمل جراحی ہی تو ہے۔ وہ حل بناتا ہے تو ہم اس سے زمین کو کاٹتے ہیں، وہ بھی عمل جراحی ہے۔ لیکن اب آپ کی نظر ایک لوہار پر پڑتی ہے، وہ جو خود بیٹھا ٹھک 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 کر رہا ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں بیچارے کے پاس۔ جب کسی بڑی سرجیکل فیکٹری پر آپ کی نظر جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں بہت کچھ بنا لیا، بہت کچھ پا لیا۔ لیکن آپ دیکھیں موت دونوں کو ایک جیسا کر دیتی ہے، یہ بھی کھو گیا اور وہ بھی کھو گیا ہے۔ تو یہاں کوئی پایا ہوا نہیں، یہاں کا پا لینا بھی کھو دینا ہے، اور یہاں کی بلندی بھی پستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، برابر ہو گئے۔ تو عارضی ہے، عارضی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے چونکہ پاکستان کے سیاسی حالات کبھی بھی پچھلے 52-54 برس میں صحیح نہیں رہے، تو عارضی طور پر ایک کو صدر بنایا جاتا ہے الیکشن کروانے کے لیے، اور عارضی طور پر ایک نگران حکومت بنائی جاتی ہے، کبھی 3 مہینے کے لیے کوئی وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے۔ تو اس کے انداز بالکل اور ہوتے ہیں۔ میں تو یہ عارضی طور پر ہوں، میں تو عارضی طور پر ہوں۔ ہم وسیم سجاد سے بھی ملے اور فاروق رضائی سے بھی ملے، وہ بھی صدر تھا، یہ بھی صدر تھا، لیکن دونوں کا انداز جدا جدا تھا۔ حالانکہ فاروق خان بھی اگر مدت پوری کر رہا تو 4 سال ہی تھا، وہ بھی عارضی، لیکن اس کو پتا میں نے اتنے سال بیٹھنا ہے، اور اسے پتا میں نے تو 4تھے مہینے الیکشن کرا کے پاسے ہو جانا ہے۔ یہ نگران وزیر اعلیٰ آتا ہے تو اس کی سوچ اور ہوتی ہے، اور ایک وزیر بن کے آتا ہے اس کی سوچ اور ہوتی ہے، لیکن ہیں دونوں عارضی۔ ہمارے یہاں تو جمہوریت ہے جہاں حکومت ہے، حکومت چلتی ہے، وہاں بھی آخر ہی جا کے انسان چھوڑ جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کوئی 50 برس کے قریب حکومت کی، 49 برس کچھ مہینے اس نے حکومت کی۔ جلال الدین اکبر نے کوئی 50 برس، 100 سال تو صرف ان 2 کا ہے، لیکن جب موت آئی تو عارضی ہو گیا۔ تو لہذا سیالکوٹ کا ریڑھی چلانے والا اور سیالکوٹ کا فیکٹری چلانے والا اور ساری دنیا کے انسان موت پر آ کر سب برابر ہو جاتے ہیں، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے بڑے بادشاہ کا جنازہ پڑا ہوا ہے یا کتنے بڑے فقیر کا جنازہ پڑا ہوا ہے، یہ جھونپڑے سے اٹھ کے آیا ہے یا یہ شیش محل سے اٹھ کے آیا ہے۔ 4 پائی وہ مسجدوں میں پڑی ہوتی ہے، وہ سب کو وہی ملتی ہے۔ کفن کا لٹھا سیالکوٹ میں وافر ہے، وہ وہیں سے لایا جاتا ہے اور وہی ان کو پہنا دیا جاتا ہے، اور دونوں
کے جنازے یکساں اٹھتے ہیں. فرق اتنا ہوتا ہے کسی کے پیچھے 4 لوگ ہوتے ہیں, کسی کے پیچھے 4000 ہوتے ہیں, کسی کے پیچھے 4 لاکھ ہوتے ہیں, لیکن 400 4000 4 لاکھ کا قصہ یہ ہے کہ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے, تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے. تو اس کا پانا بھی کھونا اور اس کا کھونا بھی کھونا ہی ہے, اور یہ عارضی ہے, مستقل نہیں ہے. ایک جہان اللہ تعالیٰ نے آگے بنایا ہے جو ابدی ہے, جو ہمیشہ کا ہے. وہاں کچھ مل گیا چھینے گا نہیں, اگر چھین گیا تو ملے گا نہیں. زندگی ابدی, ضرورتیں ابدی, عزت ہمیشہ کی, ذلت ہمیشہ, فقر ہمیشہ, غنا ہمیشہ, کامیابی ابدی, ناکامی ابدی. اور وہ ناکامی جیل نہیں آگ ہے, کامیابی ہو باغ نہیں بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے دیا ہوا ملک اور سرداری ہے. جنت کا جو لفظی مطلب ہے وہ باغ نہیں ہے. جنت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا, ڈھانپ لینا, ڈھانپ لینا. جنت فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا, ڈھانپ لینا, چھا جانا. اس پر اللہ کی نعمتیں ایسی چھائی ہوئی ہیں, اللہ پاک کی نعمتوں نے اس زمین کو ایسا ڈھانپا ہوا ہے چاروں طرف سے. کوئی عجیب ہی شاہکار ہے, اور لفظ جنت خود بتا رہا ہے کہ کوئی عجیب ہی تماشا ہے. ڈھانپ لیا اللہ کی رحمتوں نے, اللہ کی نعمتوں نے, اللہ کی قدرتوں نے, اللہ کے معجزوں نے, اللہ کے کرشموں نے, اللہ کی عطاؤں نے اس کو ایسے چاروں طرف سے ڈھانپ لیا ہے. وہاں چلے گئے ہمیشہ کو کامیاب, جہنم میں چلے گئے ہمیشہ کو ناکام. تو عارضی چیزوں پہ اس لیے جو عارضی صدر بنتا ہے اس کی گردن میں اکڑ نہیں پیدا ہوتی, کیونکہ ہم نے دونوں میں فرق دیکھا ہوا ہے, دونوں سے ملے ہوئے ہیں. تو جو عارضی وزیر اعلیٰ بنتا اس میں بھی, اور جو پھر ہوتا وہ بھی عارضی ہے, لیکن اس کو پتا میں 4 سال رہنا ہے, جو پتا تو 4 مہینے بعد چلے جانا ہے. تو انسان اپنی ذات میں تو کچھ ہے نہیں, اپنی ذات میں تو انسان کچھ ہے نہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون, کبھی نہ کبھی اپنے آپ میں غور کیا کرو, کیا ہو, پیشاب, پخانا, گیرہ, مٹی, ہڈیاں, گوشت, پوست, کھال, تھوک, بلغم, سودا, صفرا, جراثیم, بیکٹیریاز, لاکھوں کھرب نہیں, لاکھوں کھرب غلاستوں سے مل کر انسان بنا ہے. تو اپنی ذات کی وجہ سے تو یہ کچھ ہے نہیں. اس میں جو فخر آتا ہے, جو بڑائی آتی ہے اس کی ذات سے, جو باہر چیزیں ہیں اس کی وجہ سے, یا جو اس کے اندر کوئی صفت پیدا ہو جاتی اس کی وجہ سے اس میں فخر آتا ہے. ریڑھی چلانے والا بھی وہی 5 فٹ کا انسان ہے جو 2 آنکھوں سے دیکھتا ہے, 1 زبان سے بولتا ہے, 2 کانوں سے سنتا ہے, 2 ہاتھوں سے پکڑتا ہے, 2 پاؤں سے چلتا ہے. اور ایک بہت بڑا کارخانہ چلانے والا بھی ویسا ہی ہے, اسی طرح ہی ہے. رکشہ چلانے والا بھی دونوں ہاتھوں سے کام لے رہا ہے. ہوائی جہاز چلانے والوں کو بھی ہم نے کاکپٹ میں جا کے دیکھا ہے, وہ بھی دونوں ہاتھوں سے جب جہاز اترتا ہے تو اسے اس اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہیں. ایک ہی بات ہے, دونوں ایک جیسے ہیں, لیکن ایک ایسا کرتا ہے میں جہاز پر ہوں, رکشے والا بیچارہ مسکین, شکل سے بھی, بات سے بھی, گفتگو سے بھی. تو انسانیت دونوں میں ایک شکل کے ساتھ ہے. وہ جہاز پر ہے, اس کی بڑائی نے اسے بڑا بنا دیا, وہ رکشے پر اس کی پھٹ پھٹ نے اسے نیچا کر دیا. جن چیزوں سے انسان فخر کرتا ہے, اپنے آپ کی اپنی بڑائی محسوس کرتا ہے, وہ اپنی ذات نہیں, چیزیں, گرد و پیش کی چیزیں ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگ جاتا. ڈاکٹر بن گیا ہے, باہر سے ایک چیز اندر آ گئی, پیدائشی تو ڈاکٹر نہیں تھا,
انجینئر بن گیا، باہر سے ایک چیز اندر آ گئی، بہت بڑے گھر میں کا مالک بن گیا، بڑی فیکٹری کا مالک بنا، باہر سے ایک چیز اندر آ گئی. لیکن یہ عارضی چیز ہے نا. اور زندگی میں بعض اوقات چھن جاتی، پڑھائی ہو جاتی، حکومت پڑھائی ہو جاتی ہے، کاروبار ہاتھوں سے چلے جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، کھانے کو پیسہ نہیں رہتا. لیکن انسان کی بھائیوں کمزوری یہ ہے کہ یہ فخر کرتا ہے اپنی چیزوں پر. اپنی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رَّجَعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. یہ ہمیشہ سے بات چلی آ رہی. وہ اپنے باغ میں، سورہ کہف بول رہی ہے، وہ اپنے باغ میں جاتا ہے، باغ کی بہار دیکھتا ہے تو ایسے کرتا ہے، کہتا دیکھو میرا باغ، یہ ہے میرا باغ. ساتھ اس کے ساتھی ہے، ساتھ اس کے ساتھ ایک غریب مسکین آدمی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بالنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. پہلے اللہ تعالیٰ نا ایک زمیندار کا نقشہ بتا رہا ہے. اس کا باغ تھا، ڈھانپا ہوا تھا کھجوروں سے، انگوروں سے، درمیان میں نہر تھی، اور وہ اتنی بڑی جائیداد کا مالک تھا. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وہ باغ میں آیا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ذات میں بھی ظالم نافرمان تھا اور اپنی چیز پر بھی بڑا متکبر تھا. دیکھو یہ ہے میرا باغ، کوئی ہے اسے چھین سکتا؟ کوئی ہے اسے؟ دیکھنی میری فیکٹری، دیکھو میرا فٹ بال، دیکھو میری ٹائل، اور دیکھو میری ہاکی، دیکھو میری کپاس. چلو آپ شاید ناراض ہو جائے، میں اپنے آپ کو شامل کر لوں. دیکھو ہماری کپاس، دیکھو ہماری منجی، دیکھو ہماری گندم. ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ بہار بھی کبھی جا سکتی ہے؟ مجھے ہمیشہ ایسے ہی سلام ہوں گے، میری ہمیشہ ایسے ہی عزت ہوگی، ایسے لوگ میرے گرد پروانوں کی طرح جمع ہوں گے، یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا. باہر کی چیزوں نے پاگل کر دیا، دیوانہ بنا دیا. قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. اب وہ اس کو اصل چیز پہ لا رہا ہے. ارے اللہ کے بندے، تو ہے کیا؟ کبھی یہ بھی تو نے سوچا؟ باغ تو پرائی چیز ہے، باغ تو باہر ہے، نہر اور باغ اور کھجوریں اور نخلستان اور چمنستان اور انگورستان، اور تو کیا ہے؟ خلقک من تراب، مٹی، ثم من نطفة، نطفہ، ثم سواک رجلا، پھر تجھے یہ شکل عطا فرمائی، تو کیسے فن خواہ بنا کھڑا ہے؟ تو جس کی نظر کھل جاتی ہے وہ اس کو سمجھا رہا ہے، اللہ کے بندے تو کس چیز پہ فخر کر رہا ہے؟ یہ تو ہاتھوں سے چلی جائے گی، یہ فخر کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو پرائے مال ہے. اوپر سے آیا آگے چلا جائے گا، اور تو اپنی ذات میں مٹی پیشاب پکانا. لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں پالا، ہمیں بنایا. ہم اس کی ذات سے نہ ٹکر لے سکتے ہیں، نہ اس ذات کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. بھائی جھکو جھکو جھکو، یہ فخر کی چیز نہیں، اپنے آپ کو بنا. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. جب تو باغ میں آیا تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ سب کچھ میرے اللہ کا ہے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے اللہ کا ہے. تو خیر مجھے قصہ نہیں سنانا. اس قصے میں جو انسانی نفسیات کو میں نے پہلے بیان کیا تھا، اس کی دلیل میں نے آپ کو قرآن سے دی ہے. انسان اپنی چیزوں پہ اکڑتا ہے، اس کو دلیل دینے کی تو ضرورت کو نہیں، تو سب ہو رہا ہے. لیکن قرآن سے جب بات آتی ہے تو اور واضح ہو جاتا ہے. ایسا پڑھ کے چل رہا ہے. فخرج علی زینتہ فی قومہ. ایک اور کی بھی سن لو. یہ قارون بھی بڑے کر و فر کے ساتھ اپنے پیسے کی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے باہر نکلتا ہے. اپنے پیسے کا مظاہرہ کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں. پیسہ کمانا ناپسندیدہ چیز نہیں، پیسے کا مظاہرہ.
اس کو ظاہر کرنا اور لوگوں پر اس کے ذریعے سے فخر کرنا، اس کی نسبت ایک غلط آدمی کی طرف، تو یہ اللہ کو تعالیٰ کو پسند نہیں۔ تو انسان میرے بھائیوں ان چیزوں پہ فخر کرتا ہے جو مٹ جاتی ہیں، جو چھن جاتی ہیں، جو پرائی ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب انسان اندر میں آ کے ٹوٹتا پھوٹتا ہے تو پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ چیزیں چھن جائیں، بلکہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو ناکام سمجھتا ہے کہ میں غلط چیز پہ آ گیا، یہ میری منزل نہیں تھی۔ ایسا بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور انسان میں دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کو اونچا بنا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اس پہ فخر کرو، اس پہ فخر کرو۔ ہمارے دوست ہیں، بڑے مالدار ہیں، میں بیٹھا ان کے بیٹے کا فون آیا کہ فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی جہاز میں، تو اب کیا کیا جائے؟ اکانومی میں خالی ہے، اکانومی خالی ہے، فرسٹ کلاس میں نہیں ہے۔ میں پاس بیٹھا ہوں، فرسٹ کلاس میں سیٹ نہیں مل رہی۔ کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو، کوئی بات نہیں، اکانومی میں لے لو۔ وہ فرسٹ کلاس سے اکانومی میں آنا اپنی ذلت سمجھ رہا ہے۔ ہمارے جیسا تو جہاز پہ خالی چڑھ گیا تو کہتا والا بھی موجہ مڑ گئی ہیں، جہاز پہ چڑھ بیٹھے ہیں۔ ایک صفت ایسی ہے جس پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا تو فخر کر اس پر، جس چیز پر اللہ کہے فخر کر وہ تو واقعی قابل فخر ہوگی نہیں۔ تھوڑا سا اور اس کو بات کو واضح کر دیں، جن چیزوں پہ ہم فخر کرتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی مزدور ہوتا ہے، 4 پیسے آ جاتے ہیں، سارے اس کو سلام کرتے ہیں، پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟ کچھ چیزیں اکٹھی ہو گئیں جس سے وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھنے لگا، پھر لوگوں نے بھی اس کو بڑا سمجھا، پھر اس کی سوسائٹی بھی بدل گئی، اس کی عزت بھی زیادہ ہو گئی۔ اگر واقعی یہ چیز ایسی ہے اور اس کا آنا بہت بڑی چیز ہے، اس کا جانا ذلت اور پستی ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو پھر ہم ذرا 1422 سال پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ دنیا کا افضل ترین انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو چکا ہے، بلال دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تشریف لائیں، نماز پڑھائیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بلال میں نے کپڑے دھوئے ہیں، خود دھوئے ہیں، سکھانے کے لیے لٹکائے ہیں، دوسرا جوڑا میرے پاس ہے نہیں کہ پہن کے آ کے نماز پڑھاؤں، جب یہ خشک ہو جائے گا پھر آ کے پہن کر پھر آ کر میں نماز پڑھاؤں گا۔ تو اب آپ سوچیں، جو بحر و بر و عرش و فرش کا مالک ہو اور اس کا نبی بھی شرق و غرب و شمال و جنوب پہ جس کی نبوت کا نکارہ بجتا ہو، اس کے پاس دوسرا جوڑا کوئی نہیں ہے۔ کپڑے کی تنگی دیکھ لی آپ نے، کھانے کی تنگی سن لو۔ 3 دن فاقہ تو عام ہی تھا، 3 دن کا فاقہ تو عام تھا، کبھی جب اس سے بڑھ جاتا تھا اور بھوک کی شدت ہوتی تھی تو 3 دن تک تو آپ کی سنت طریقہ یہ تھا کہ آپ مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ، کچھ مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو روزہ رکھ لیا۔
تو میں اس کی تعبیر یوں کیا کرتا، مل گئی تو روزی، نہ ملا تو روزہ۔ پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے؟ جی ہے، کا کھلا دو۔ کچھ ہے؟ کوئی نہیں، کہا انی صائم، پھر میرا روزہ ہے۔ کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اتنی بھوک لگی، اتنا بھوک نے ستایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ کی باری تھی، جس گھر میں باری ہوتی تھی اسی میں رہتے تھے، وہاں مل گیا تو کھایا، نہیں ملا تو برابر سے پوچھواتے نہیں تھے، بھائی ادھر بھی کچھ ہے۔ آپ نے پیغام بھجوایا ایک گھر، ان سے پوچھو کچھ ہے، جواب آیا کچھ نہیں۔ پھر دوسرے گھر کچھ ہے، کچھ نہیں۔ تیسرے گھر کچھ ہے، کچھ نہیں۔ چوتھے گھر کچھ ہے، کچھ نہیں۔ پانچویں گھر کوئی کھانے کی چیز، کوئی نہیں۔ ساتویں گھر کوئی کھانے کی چیز، کوئی نہیں۔ آٹھویں گھر کوئی کھانے کی چیز، کوئی نہیں۔ خود تو نویں گھر میں تو خود بیٹھے ہیں۔ جب اپنے گھروں میں کہیں بھی نہیں ملی تو حضرت فاطمہ کو بھجوایا پیغام، بیٹی سے پوچھو شاید وہاں سے کچھ مل جائے۔ وہاں سے بھی جواب آیا، یا رسول اللہ میرے پاس بھی کچھ نہیں۔ تو اب آپ آج کی جو سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، کراچی، پاکستان اور بر صغیر اور سارے عالم کی نفسیات ہے، اس کے ساتھ اب آپ ان واقعات کا موازنہ کریں تو ہمارا نبی کہاں جا کھڑا ہوا ہماری نفسیات کے مطابق۔ گھر بتا دوں، کھجور کے گھر تھے، کھجور کی شاخوں سے بنائے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سفر میں تھے، کچھ 4 پیسے آئے، انہوں نے اینٹیں لگا دی، اینٹیں۔ واپس آئے تو اینٹیں لگی ہوئی، کہا ام سلمہ یہ کیا؟ کہا یہ پردہ زیادہ ہوتا ہے اس میں۔ کہا میں چاہتا تو یہاں سونے چاندی کے محل کھڑے ہو جاتے، یہ اینٹیں ہٹا دے اور اسی طرح بنا دے جیسے پہلے بنا ہوا تھا۔ اندر کی معاشرت سن لو، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ کا بستر ایک ٹاٹ تھا جس کو دورہ کر کے رات کو کر دیتی تھی، صبح سیدھا کر کے بچھا دیتی تھی۔ ایک رات میں خیال آیا کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ایک تہ اور لگا دوں، تو نے اس کو ایک تہ اور لگا دی، نرم ہو گیا۔ صبح آپ نے فرمایا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، ذرا ایک تہ اور لگا دی تاکہ نرم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا ویسے ہی کر دے جیسے پہلے تھا، اس کی نرمی نے رات کو مجھے اٹھنے سے روکے رکھا۔ گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، حضور کے گھر میں تیل نہیں ہوتا تھا جلانے کے لیے۔ عروہ بن زبیر کہنے کے بھانجے ہیں اما عائشہ کے خالہ، چلانے کو بھی تیل نہیں ملتا تھا، تھوڑا سا کا بیٹا جو ملتا تھا نا وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے ہم پی جاتے تھے، کہ ہم یہ بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی تو ہم وہ پی جاتے تھے، روٹی سے کھا لیتے تھے، جلاتے نہیں تھے، کہ اتنی بھی گنجائش نہ تھی ہمارے پاس کہ تھوڑا سا کھا لیں اور تھوڑا سا جلا لیں۔ تو اس لحاظ سے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قابل فخر چیز ہی کوئی نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ تو فخر سے بتا کہ میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں۔ بہت سارے بڑے کاروباری بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی دکاندار بیٹھا تو بیچارہ تعارف کراتے ہی شرما جاتا ہے، یہ کون ہے، یہ ان کی مل ہے، یہ کون ہے، ان کی 4 فیکٹری ہیں، یہ کون ہے، ان کی پتہ نہیں کیا ہے۔ اور پیچھے جو بیٹھا ہوتا دکاندار وہ تو ایسا مرعوب ہوتا ہے اس سے بولا ہی نہیں جاتا، روح میں آ جاتا ہے۔ نفسیات ہے انسانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تو فخر کر اور فخر سے بتا۔ کس چیز پر فخر، کس چیز کو فخر سے بتا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ آپ ان سے کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، میں اور میری امت بھی اسی کام کو کرنے والی ہے۔ یہ ترجمہ ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ صرف ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس آیت کا لب و لہجہ میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کیا۔ لب و لہجے کی جو فہم ہے
وہ ترجمے سے نہیں آتی، وہ کلام میں اپنی مہک موجود ہوتی ہے، کلام کے اندر اپنی مہک موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا قل، کہو کہو۔ اب میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی نا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اور اسی آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا تو آپ میرے لہجے پہ غور کیجیے گا۔ قل هذه سبیلی، هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ میرے لہجے کا فرق محسوس ہو؟ میں ترجمہ کروں گا اور زیادہ واضح ہوگا۔ آپ ان سے کہیے یہ ہے میرا راستہ۔ اب اس کی مثال نہیں، وہ کہتا ہے یہ میری فیکٹری ہے، یہ میری مل ہے، بہت بڑا گھر، یہ میرا گھر ہے، بہت بڑی گاڑی، کہے گا یہ میری گاڑی ہے۔ خبر نہیں دے رہا، خبر کے ساتھ کچھ اظہار بڑائی بھی ہے، خالی خبر نہیں، میری گاڑی۔ جیسے ایک طرف وہ 50 لاکھ کی گاڑی کھڑی ہے، وہ کہتا ہے میری گاڑی ہے۔ سائیکل والا بھی کہے گا میری سائیکل ہے، یہ کہہ سکتا ہے میری سائیکل؟ وہ کہے گا بس اپنی ہے، اپنی۔ کیوں؟ اس میں کوئی آج کے ماحول کے لحاظ سے کوئی فخر کی چیز نہیں، میری گاڑی میری گاڑی۔ ایک دوست سے ملنے گئے، ایک بچی باہر نکلی، پوسٹ میں ایک سوزوکی کھڑی، ایک نئی ٹویوٹا کھڑی۔ میں نے پوچھا آپ کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ آپ کے ابو کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے۔ 4 سال کی بچی، یہ ان کا نام ہے، یہ کہہ کر وہ دوڑی اور وہ نئی ٹویوٹا پر انگلی رکھ کے کہنے لگی جن کی یہ والی گاڑی ہے، سوزوکی والا میرا پیو نہیں ہے، ٹویوٹا والا میرا ابا۔ یہ 4 سال کی بچی اپنا فخر بتا رہی، ہماری گاڑی، ہمارا بنگلہ، ہماری فیکٹری، میری مل، میری فیکٹریاں۔ الگ الگ طرح کہو میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہذہ سبیلی۔ لفظوں میں قوت ہے اور اظہار تفاخر ہے، فخر سے کہو، دب کے مت کہو، دب کے مت کہو۔ ڈی سی جو کہے گا میں ڈی سی ہوں، چپڑاسی کہے گا جی میں نائب قاصد ہوں، وہ اس کے لہجے میں مسکنت آ جاتی۔ تو یہاں لہجے میں مسکنت نہیں ہے، یہاں لہجے میں اٹھان ہے، اٹھان۔ اے میرے نبی، کسی کے فخر کی چیز بنگلے، کسی کے فخر کی چیز گاڑیاں، کسی کے فخر کی چیز ہوٹلنگ، کسی کے فخر کی چیز فیکٹریاں، کسی کے فخر کی چیز فٹ بال، کسی کے فخر کی چیز کپاس، کسی کے فخر کی چیز جائیدادیں۔ تیرے فخر کی چیز یہ ہے کہ تو میری طرف بلاتا ہے۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ چھوٹا موٹا کاروبار نہیں ہے میرا کہ میں لوہے کا داڑھی بن جاؤں، چمڑے کا داڑھی بن جاؤں، کپاس اور منجی کا داڑھی بن جاؤں۔ نہیں، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اللہ کا سفیر ہوں، اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میں اکیلا نہیں ہوں، میری امت کا بھی یہی کام ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس پر فخر کریں کہ ہم چھوٹے لوگ نہیں ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، ہمارا کام اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہذہ سبیلی، سبیلی، سبیل طریق، سبیل طریق، دونوں میں فرق ہے۔ اپنی اصل میں جا کر، ویسے تو طریق کو سبیل کہتے ہیں، سبیل کو طریق کہتے ہیں، وہ سب چلتا ہے، لیکن پیچھے جا کر بدو کی زبان میں
عربی الاصل میں جا کر فرق ہے. طریق کوئی راہ ہے نہیں، کوئی راہ ہے نہیں، ایسے ہی چل چلا کے لوگوں نے بنا دیا. لوگ اس کو روندتے گئے روندتے گئے روندتے گئے روندتے گئے، راستہ بن گیا. ہم جب اسکول جاتے تھے پرائمری میں اپنے گاؤں میں پڑھا تو راستے میں کھیت ہوتے تھے تو ہم شارٹ کٹ مارتے تھے کھیتوں کے درمیان اصل راستہ چھوڑ کر. تو ہمارے چلتے 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 وہ گندم میں ایک راہ بن جاتا تھا، کپاس میں ایک راہ بن جاتا تھا، وہ زگ زیگ زگ زیگ زگ زیگ، ٹیڑھا میڑھا پٹھا سیدھا لمبا چھوٹا، اس کو طریق کہتے ہیں. طریق. سبیل اور طریق ہر اس راہ کو کہتے ہیں جو کہیں بھی جا رہے ہوں، کسی طرف بھی جا رہا ہوں، آگے جا کے صحرا میں گم ہو جاتا ہوں وہ بھی طریق ہے، آگے جا کے کسی جنگل میں ختم ہو جاتا ہوں وہ بھی طریق ہے. یہ بھی طریق ہے جو سیالکوٹ سے گجرا والے جا رہا ہے. سبیل. سبیل اسے کہتے ہیں جو کھلی شاہراہ ہو، جس کو ایسے پٹھا سیدھا نہ بنایا گیا ہو، جس کو بڑے انجینئرز نے بڑی دوربینیں لگا کر دور دور دیکھ کر پھر نقشے بنا کر پھر اس کے ڈیزائن بنا کر پھر اس پہ بڑے بڑے بلڈوزر چلا کر رولر چلا کر اور ایک میل میں ایک ایک ارب روپیہ پھینک کر موٹر وے، آج کا ترجمہ سبیل کا آپ کو کہوں، موٹر وے. موٹر وے کو سبیل سمجھیں. وہ راہ جو کھلا ہو، روشن ہو، سیدھا ہو، آگے کسی منزل تک پہنچاتا ہو، کسی منزل تک پہنچاتا ہو. لہٰذا جتنے راستے بارڈر کو جا رہے ہیں نا، ہمارے خیال میں تو آگے جا کے گم ہو گئے، چونکہ آگے تو ہم جا ہی نہیں سکتے، تو آگے تو پکڑے جائیں گے. اس لیے ہمارے ہندوستان کے بارڈر کی طرف جانے والا جو راہ ہے وہ طریق تو ہے، سبیل نہیں ہے، سبیل نہیں ہے. تو ہذہ سبیلی، لفظ سبیل روشن راستہ، کھلا راستہ، سیدھا راستہ، منزل تک پہنچانے والا راستہ جہاں ہر جگہ پر آگے منزل کے نشان بھی دیے گئے ہوں. اچھا اب گجرا والا 35 کلومیٹر رہ گیا جی، 10 کلومیٹر رہ گیا جی، آگے پھر یوں نشان بنے ہوئے ہوں کہ یہ گیا پنڈی، یہ گیا لاہور، آگے جہاں جگہ جگہ پر آپ کو بتانے کے لیے نظام قائم کیا جا چکا ہو. سبیل. سبیل جہاں یہ جو اندر کی سڑکیں ہیں، نہ اس کا کوئی موڑ سلامت، نہ سڑک سلامت، نہ اس پر کوئی میل کا نشان، نہ گاؤں کا نشان، نہ پیر کا نشان، پھرتے رہو ایسے ہی. یہ طریق ہیں، یہ طریق ہیں، یہ سبیل ہے. تو اللہ کا محبوب کہہ رہا ہذہ سبیلی. جیسے حکومت نے موٹر وے بنایا، کیسے انہوں نے چھلانگیں ماری، ہم نے موٹر وے بنائی، سبیل بنا دیا نا، سبیل. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایک حکومت نے بنایا اور وہ ناچ رہے ہیں کہ سبیل سبیل. ایک ہمیں اللہ نے بنا کے دیا، اللہ نے بنا کے دیا. اس موٹر وے کی انتہا لاہور ہے اور اسلام آباد، اور ہمارے نبی کے اس سبیل کی انتہا اللہ ہے. اللہ اس پہ جاؤ گے تو آگے اللہ خود استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، اللہ خود کھڑا ہوا ہے. آ جاؤ آ جاؤ. من تقرب الی، ایک تو حدیث ہے نا، شبرا تقربت منہ ذراعا، جو ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ ہوتا ہوں. اور ایک حدیث قدسی اور ہے مسند احمد میں، من تقرب الی شبرا تلقیتہ من بعید، جو ایک بالشت بھی میری طرف آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا آجا آجا. ہذہ یہ ہے. اچھا ہذہ اشارہ قریب ہے، اشارہ قریب ہے. ہاں کأس، یہ ہے گلاس، یہ قریب کے لحاظ. اور وہ
تل کا مرواتن، وہ ہے پنکھا. قریب بعید، دور کی چیز کو لینا مشکل ہوتا ہے اور قریب کی چیز کو لینا آسان. یہ میرے یہاں پڑو، میں نے اٹھا کیسے پکڑ لیا. پنکھے کو اٹھانے جاؤں گا تو 4 قدم تو چلوں گا، 4 قدم تو چلوں گا. یہ جو میرے سامنے بیٹھے مجھے آسانی سے دیکھ رہے ہیں، جو بھائی پیچھے بیٹھے وہ کبھی ایسے دیکھتے ہیں کبھی ایسے دیکھتے ہیں، چونکہ کبھی کسی کی گردن سامنے آ جاتی ہے، کسی کا سر سامنے آ جاتا ہے، پھر یوں دیکھتے ہیں پھر یوں دیکھتے ہیں. دور کی چیز تک پہنچنا مشقت، قریب کی چیز کو یوں اٹھایا اور ہاتھ میں لیا. ہادی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری فیکٹریاں چلانا مشکل کام ہے، پر یہ جو میرے نبی والا کام ہے کرو گے تو اس سے آسان ہے، مشکل نہیں ہے. قریب، اور قریب سے اب کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس سے جسمانی قرب مراد نہیں، جسمانی قرب مراد نہیں کہ بھئی یہ میرے ساتھ یوں چمٹا ہوا ہے، تو یہ تو ایک صفت ہے. اس سے مراد اندر کا قرب ہے کہ تمہاری فطرت میں نے اپنے نام کی صدا لگانا شامل کر دیا ہے، تمہاری فطرت میں ہے. بعض بچوں کی فطرت میں ہوتا ہے ٹیکنیکل ہیں، بعض فطری ادیب ہوتے ہیں، بعض فطری مصنف ہوتے ہیں. تو یہ تمہاری فطرت میں، فطرت. امرؤ القیس 10 سال کا ہو گیا، شعر نہیں کہا. اس کے باپ نے کہا اس کو قتل کر دو، یہ ولد الزنا لگتا ہے، میرا ہے ہی نہیں جو 10 سال کا ہو گیا اور شعر نہیں کہے. تو 2 نوکروں کو حکم دیا جاؤ پہاڑ کے پیچھے جا کے قتل کر دو. وہ اس کو لے گئے، تلواریں اٹھائیں تو وہ گئے، کیا ہوا؟ کہ تیرے باپ نے کہا تیرا سر اڑا دیا جائے. کیوں؟ کہا سے تیرے نسب پہ شک. کس وجہ سے؟ کہا تو 10 سال کا ہوگا تو نے شعر نہیں کہا. تو یہ کیا اتنی بات نہ مجھے مارنا چلے گا. ہاں کیسا نبک من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء بین الدخول فحوملی فطولها فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمعلی. یہ اس شعر پر پھر اس نے آگے جا کر جب وہ جوان ہوا تو اس نے ایک قصیدہ لکھا اپنی معشوقہ کی کہانی بتاتے ہوئے، اور وہ قصیدہ کلام عرب میں سب سے بڑی اس نے شہرت پائی، سب سے اونچا گیا فصاحت اور بلاغت میں. 10 برس کی عمر میں فطرت میں ادب تھا، فطرت میں شعر تھا. جو چیز فطرت میں ہوتی ہے آسان، جو فطرت میں نہیں ہوتی مشکل. ہذه بالکل یہ کیسے ہے کہ یہ تمہارے سینے میں نے اتار دیا ہے اپنے نام کی صدا لگانا. کرو گے تو بہت آسان ہو جائے گا، نہیں کرو گے تو مشکل ہوگا، لیکن کرو گے تو بہت آسان ہے. کیسے آسان ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں. ماں اپنی بیٹی سے کہتی پانی تو پلا، تو اس کے ماتھے پہ بل پڑ جاتا ہے. اور اگر بھائی گئے پانی پلا تو کہتے خود پی لو، تمہارے پاؤں ٹوٹر میں خود پی لو. مجھ پہ کیوں حکم سناتے ہو؟ مجھے کیوں حکم سناتے ہو؟ آپ چھوٹی بچیوں کو دیکھیں، بہن بھائی آپس میں کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ماں نے کام بتا دیا تو ایسی سستی سے اٹھ رہی ہے. یہی بچی جب 10-15 برس کے بعد، 8-9 برس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کی گود ہری ہو جاتی ہے، تو وہ جو 1 گلاس پانی پلانے کے لیے جاگتے ہوئے بھی اٹھنا گوارا نہیں کرتی تھی، وہ ماں اپنے بچے کے لیے، وہی بچی اپنے بیٹے کے لیے ایک رات میں سوتے میں 10 دفعہ اٹھتی ہے، 15 دفعہ اٹھتی ہے. اور اسے کہا جائے بڑی مشقت ہے بچہ ہمیں دے دو، تو وہ آپ کو لڑ جائے گی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، بچے سے ہاتھ نہیں دھوئے گی. یہ اس کے لیے کیسے آسان ہو گیا؟ اس کی فطرت میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہوا ہے ممتا کا، ابھی وہ زندہ نہیں ہوا، ابھی چھپا ہوا ہے. جب اس کو ماحول ملا اور بچہ گود میں آیا، وہ ایک دم وہ مادہ باہر نکلا اور اس نے ساری بچی کو ایک ماں کے روپ میں بدلا، تو ساری مشقتیں اٹھانا اس بچی کے لیے آسان ہو گیا. اس امت کے ہر فرد میں اللہ تعالیٰ نے ہر فرد امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے کی صدا لگانا ڈال دیا ہے، اتار دیا ہے. ان کو ماحول نہیں ملا تو یہ فٹ بال کی صدایں لگا رہے ہیں، کوئی گنڈیریوں کی صدا لگا رہا ہے، کوئی کیلی کی صدا لگا رہا ہے، کوئی کپاس کی صدا لگا رہا ہے، کوئی چاول کی صدا لگا رہا ہے،
کوئی کپڑے کی صدا لگا رہا ہے، لیکن میرے اللہ کی قسم اسی کو جب وہ ماحول مل گیا جس میں اللہ کی صدا لگانے کا نظام ہوگا تو یہ ان میں سے ایک ایک امتی نبیوں کی شان جیسا ہے، نبی نہیں نبیوں کی شان جیسا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ ماحول نہیں ملا۔ یہ کہاں تیرے سینے میں ہے؟ تو قریب کا اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں، اور تمہیں گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے، نظر آ رہا ہے گھر چھوڑ رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، جب تیرے اندر کی فطرت بیدار ہوگی تو اس راہ کے کانٹے تجھے پھول نظر آئیں گے، یہاں کا ہجر تجھے وصال نظر آئے گا، یہاں کی فرقت تمہیں الفت نظر آئے گی، یہاں کے دکھ تیرے لیے سکھ بن جائیں گے، یہاں کی خزاں تیرے لیے بہار ہوگی، یہاں کے صحرا تیرے لیے چمن ہوں گے، یہاں کی آہ تیرے لیے سب سے بڑا نغمہ ہوگی، لوگ حرام موسیقی پہ سر دھونیں گے، تیری اپنی ہائے جو نکلے گی نا وہی تیرے کانوں میں ایسا رس گھول دے گی کہ تیری روح کو سرشار کر دے گی اور عرش تک کو ہلا کے رکھ دے گی۔ یہاں ہے ہذہ سبیل راستے مطلب ہے، لیکن طریق ایک تارام کا ایک سین با یا لم، ظاہر ہے دونوں میں کہیں نہ کہیں فرق ہے، ورنہ دو لفظ غلط کیوں ہے؟ سبیلی میرا، اللہ نے اپنے لیے کئی طریقہ سبلنا فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا لنهدینہم سبلنا هذه سبیلی، کہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا هذه طریقتی، هذه طریقی۔ ایک اور بات ہے، تصوف چونکہ بات کی چیز اس کو طریقت کہتے ہیں، طریقت خود ساختہ بنایا ہوا حالات و واقعات کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے انسانوں کو کسی رخ پر ڈالنے کے لیے کچھ چیزیں بنائی، طے کی، ان کو طریقت، سبیل نہیں کہتے، سبیل میرے نبی کا یہ بس، اس کے میل اللہ نے بنائے، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا، ہمارے لیے ہمارے اللہ نے راہ بنا دی ہے، ٹھوک کے نشان لگائے، قدم قدم پہ رہبری دی۔ اور پھر ایک اور بات، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، میں تمہیں ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کہیں رات آتی نہیں کہ اندھیرے میں بھٹک جاؤ، اس کی جب رات آتی ہے تو وہ بھی دن کی طرح روشن ہوتی ہے، تو اس میں کہیں اندھیرا کوئی نہیں، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، جب چلو گے تو ہمیشہ نشان منزل پاؤ گے، اور آگے اللہ نظر آئے گا جو تمہارے استقبال میں خود کھڑا ہوا ہوگا۔ ہذہ یہ تو میرا ہے، وہ بچے لڑ رہے ہیں میرا کھلونا، کہتا میرا کھلونا، میں بچے چھوٹے تھے نا، میں ان کو سمجھاتا بیٹا چیزوں پہ نہیں لڑتے، جس کا جو مقدر ہوتا ہے وہ وہی کھاتا ہے، یہ نہ لڑکا یہ سیم میرا یہ سیم میرا، جو اچھا ہوتا باہر بچہ اٹھا تھا، تو ہمارے دو بچے ایک نے پہلے سیب اٹھا لیا، اب دوسرا سے لڑائی کر رہا، یہ تو میرے مقدر میں تھا تو نے کیوں اٹھا لیا؟ پھر وہ میرے پاس آیا، کہا بابا یہ میرے مقدر میں تھا، اٹھا اس نے لیا ہے، میں نے کہا نہیں بیٹا وہ تھا ہی اس کے مقدر میں۔ سبیلی، جان دو اس پر جیسے اپنی چیزوں پہ جان دیتے ہو، یہ یا کا مطلب یہاں یہ ہے، کوئی یہ شیشے والی فیکٹریوں پہ ایسے نشان تو لگا دے، کیسے اس کی جوت پرشاد ہوگی، ہے نمازوں کے جنازے اٹھ گئے، سچ بازار میں دفن ہو گیا، حیا اور پاک دامنی کو دیش نکالا دیے ہوئے 100 سال سے اوپر کا زمانہ گزر گیا، محبت کی بہار ایک جھونکا بھی اس کا نصیب نہ ہوا، راتوں کا رونا عرصہ ہوا ہم بھول گئے، ان چشموں سے نیر بہانا زمانہ ہوا ہم بھول گئے، چشمے خشک ہو گئے، سچائی کا مٹھاس زبان سے نکلا، حیا آنکھوں سے نکلی، پاک دامنی شہوت سے نکلی، بھول گئے، سب کچھ لٹا بیٹھے اور پھر بھی ہوش نہ آیا، ذرا ریٹ نیچے چلا جائے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں،
اور ذرا اپ ہو جائے تو خوشیوں سے گھی کے چراغ جلتے ہیں. سبیلی سبیلی میرا ہے میرا ہے. ایک آدمی بھی اگر توبہ کر کے آ رہا ہے تو میرا سینہ کھل جائے, مزے آ گیا. ایک آدمی آ گیا اللہ کے روشن شاہراہ پہ آ گیا اور کہیں اللہ کا حکم ٹوٹے تو ہم بے قرار ہو جائیں, ہائے یہ کیا ہو گیا, ہائے یہ کیا ہو گیا. سبیلی سبیلی یا میری ہے کہتا میری ہے, کہتا میرا ہے کہتا میرا ہے. لو اس پہ نہ لڑو, اس پہ لڑو. میری راہ, میرا راستہ, میرا کیا ہے, کیا ہے وہ؟ ادعو الی اللہ, ادعو الی اللہ. پھر ہذہ مذکر, سبیل مذکر بھی آتا ہے, سبیل مؤنث بھی آتا ہے, مؤنث بھی ہے مذکر بھی ہے. یہاں ہذہ ہے, مؤنث ہے, مؤنث ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ عورت کے مزاج میں لطافت ہوتی ہے اور مرد کے مزاج میں ٹھوس پن, کثافت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے نبی نے کہا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا, جب ٹوٹ تو جائے گی سیدھی نہیں ہوگی. اس کا کیا مطلب ہے کہ عورت سے نرمی کرو, خوش اخلاقی, حسن اخلاق, خوش کلام بنو, اس سے نرم سلوک رکھو, نرم نرم. ہذہ اس لطافت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کام لٹھ مار نہیں ہے. اوے نماز پڑھے کر تیری ایسی تیسی, ارے تو شراب پینا ہے تو بڑا پکا دوست کی, ارے لانتیا تو سود کھانا ہے تو پکا دوست کی. لطافت لطافت. جو دین سے دور ہے اس کو اتنا پیار دو, قریب آ جائے گا. جو اتنا آوارگی میں ہے اس کو اتنا محبت دو, قریب آ جائے گا. بڑے سے بڑے نافرمان کے اندر بھی کہیں ایمان کی شمع ہے صحیح. جب کبھی اس کو تھوڑا سا بھی مل گیا ماحول تو ایک دم بھڑکے گی. لوگوں کو محبت سے سمجھانا, پیار سے قریب کرنا, اخلاق سے قریب کرنا. جب دین کی دعوت میں سختی آتی ہے تو طبیعتوں میں بوجھ شروع ہو جاتا, بھاگتا ہے آدمی. میرے والد صاحب نے نماز لازمی کر دی گاؤں میں. جو نہیں پڑھتا تھا اس سے ٹھکائی بھی ہوتی تھی, جرمانہ بھی ہوتا, اور رجسٹر حاضری ہوتی تھی. پھر ہم چھوٹے چھوٹے ہوئے, حاضری ہوتی, ساری مسجد فل ہوتی تھی, کئی بے وضوئی ہوتی تھی. ایک دفعہ جمعے کی نماز پڑھ کے ہم نکلے تو تھوڑا سا ایک طرف چھپ کے کچھ لوگ حقہ پی رہے تھے, اور جمعے پہ نہیں گئے. انہوں نے کہا دوست وہ کہاں کوئی نہیں, حقہ پی رہے تھے. میرے والد صاحب کی نظر پڑ گئی, وہ توڑی فلانی اور توڑی ڈھمکانی اور ڈز شروع کیا جو ان پر فائر. ذاتی ایک لات ماری, حقہ وہ گیا. کوئی چھوٹے چھوٹے تو بھاگ گیا, باقی بیچارے سنتے رہے. اور مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے کہ بڑی بےزتی ہو رہی ہے تو ٹھیک نہیں. حالانکہ میں چھوٹا بچہ تھا. جب ہمارے والد صاحب مرحوم چلے گئے تو وہ آپس میں باتیں کرنے لگے, این تمہارا سامی کوئی نہیں پڑھنی, این تمہارا سامی کوئی نہیں پڑھنی. تو میرے تائے مرحوم نے ابا جی کو سمجھایا, اللہ کا بندہ ساری رعایا مڈی کٹی جاتی, مڈی کٹا سامان ہمارے, اور سارے بستی چھٹی جاتا, ساری بستی برباد کروں. وستی چھا جاتا ہے تو یہی نماز تو نہیں پڑھیا جاتی. پھر اللہ نے مجھے تبلیغوں میں لگایا 1971 میں. اور اب صورت حال یہ ہے کہ اب ہم اپنی مسجد توڑ کے نہیں بنا رہے ہیں, چونکہ مسجد چھوٹی پڑ گئی. تو میں تو کبھی ڈنڈا استعمال نہیں کیا. مجھے 35 سال ہو گئے تبلیغ, میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی جب سے تبلیغ میں لگا ہوں. حالانکہ پنجاب ہو, زمیندارہ ہو, گالی تو ایک عبادت بن گئی ہے ان کے لیے. ہذہ لطافت سے, محبت سے, نرمی سے لوگوں کو کھینچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پاک پاکیزہ کون کھانا کھا رہا ہے. ایک فاحشہ عورت گزری, فاحشہ. اس نے حضور کا مذاق اڑایا, نبی بنا پھرتا ہے, اکیلے اکیلے کھانے کھاتا ہے, کسی کو صلح ہی نہیں مارتا. آپ نے کہا آجا تو بھی کھا لے. وہ تو آپ کا مذاق اڑانے آ رہے, آگے بیٹھ گئی, کہنے لگی ہاتھ سے کھلاؤ. آپ نے لقمہ, نہیں, جو تیرے منہ میں ہے مجھے وہ نکال کے کھلا. وہ بعض اوقات کسی کی الٹی بھی سیدھی پڑ جاتی ہے. اب جس کے منہ میں نبی کے منہ کا لقمہ جائے گا
ہے جی، اس کی تو الٹی سیدھی ہو گئی. تو آپ جب لقمہ چبا رہے تھے آپ نے وہی نکالا اور اس کے منہ میں لقمہ گیا، ادھر ایمان بھی ساتھ اندر چلا گیا. اور ایسی حیا کی چادر اس پر آئی تو ہمارا نبی تو نہیں کہہ سکتا ارے مارو اس بدکار عورت کو جو نبی کا مذاق اڑاتی ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز، کیا خوبصورت اخلاق اور کیا وسعت ظرف. تو میرے بھائیوں، میں نے تو ایک ایک لفظ کی آپ کے سامنے تشریح کی ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس پہ تم فخر کرو. یہ ہے ہمارا کام کہ ہم لوگوں سے کہتے لوگوں اللہ کی مان لو. ادعو اللہ، ادعو اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور لوگوں کو جا کر یہ بتاؤ سناؤ کہ اس کائنات کا ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے، جس جیسا کوئی نہیں، جس سے پہلے کچھ نہیں، جس کے بعد کچھ نہیں، جس کے اوپر کچھ نہیں، جس سے چھپا ہوا کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کی بادشاہی کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کے خزانوں کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کے لشکروں کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی رحمت کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی سلطنت کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی بلندیوں کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی عطا کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی پکڑ کی حد نہیں. وہ اللہ ہے جس کی درگزر کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کی ستاری کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کی نظر کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے جس کے سننے کی حد کوئی نہیں. وہ اللہ ہے کہ ذرے ذرے میں اس کی نشانیاں نظر آئیں. وہ اللہ ہے کہ اوپر نظر دوڑاؤ تو وہ الذی فی السماء الہ، زمین پہ نظر دوڑاؤ تو فی الارض الہ. ادھر دیکھو تو مشرق رب المشرق، ادھر دیکھو تو رب المغرب. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ادھر دیکھو تو اللہ ہے، یوں دیکھو تو اللہ ہے، اوپر دیکھو تو اللہ ہے، پیچھے دیکھو تو اللہ ہے، آگے دیکھو تو اللہ ہے، آفتاب کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ ہے، اور چاند کی روشنی اور چاندنی میں دیکھو تو اللہ ہے. سرب فلک چوٹیوں کو غور سے دیکھو تو اللہ کی عظمت کا گیت گاتی ہیں. ان ڈاروں میں اڑنے والے پرندوں کو دیکھو تو کبھی پر پھیلاتے ہیں، کبھی سکیڑتے ہیں. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. کہا تمہیں ان میں بھی اللہ نظر آئے گا، یہاں بھی تمہیں اس کا جمال نظر آئے گا. ڈوبتے سورج میں اس کا جلوہ نظر آئے گا، چڑھتے سورج میں اس کی کبریائی نظر آئے گی، جھلملاتے ستاروں میں تمہیں اس کی ہیبت نظر آئے گی، پھیلے ہوئے آسمان کی چھت میں تمہیں اس کا جلال نظر آئے گا، بچھے ہوئے فرش میں تمہیں اس کا جمال نظر آئے گا. ساری کائنات میں دیکھو اور دنیا کو بتاؤ کہ یہ سب کچھ یوں نہیں ہے کہ پتیاں کھلتی ہیں اور مہک جاتی ہیں اور درختوں کے دہانے کھلتے ہیں اور خوشے لٹک جاتے ہیں اور خوشے بور سے بدل جاتے ہیں، بور پھل سے بدل جاتا ہے، پھل مٹھاس سے بدل جاتا ہے، اس پہ چھلکے چڑھ جاتے ہیں، اس میں رنگ اتر آتے ہیں، اس میں ذائقے بھرے جاتے ہیں. یہ یوں نہیں ہے بلکہ ان لہذا الخلق خالق، اس کائنات کا ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے جو اپنی قدرتوں میں بے مثال، ذات میں بے مثال، علم میں بے مثال، قدرت میں بے مثال، ہیبت میں بے مثال، حسن میں بے مثال، جلال و جمال میں بے مثال، شہنشاہی میں بے مثال، فقر و عطا میں بے مثال ہے، جو وہ لازوال ہے اور اس کا مل جانا سب کچھ مل جانا ہے اور اس کا چھن جانا سب کچھ چھن جانا ہے. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی ان وجدتنی وجدت کل شیء ان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء. میرا بندہ میری طلب میں آ، میری طلب میں آئے گا، مجھے پالے گا. میں مل گیا سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا. اس کائنات سے دلیل پکڑ کر اللہ کے طرف لوگوں کو متوجہ کرو، جیسے اللہ خود دلائل قائم کرتا ہے. امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار دیا؟ الم نجعل الارض مہادا، بولو تو صحیح سیالکوٹ کی زمین کس نے بچھائی؟ والجبال اوتادا، تمہارے قریب کشمیر کے پہاڑ کس نے لگائے؟ وخلقناکم ازواجا، تمہیں نطفے سے مرد اور عورت میں کس نے بدلا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کون ہے جو بیٹھے بیٹھے پر نیند طاری کر کے ہر چیز سے کاٹ کے پھینک دیتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا،
رات کا اندھیرا کون لایا؟ وجعلنا النہار معاشا، دن میں کاروبار کی چمک دمک کو، شور شغب کو کون زندہ کر دیتا ہے؟ وانزلنا من السماء وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وجعلنا فوقكم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان کس نے بنائے؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، اس میں دہکتا سورج کس نے چمکایا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، پھر موسلا دھار قطرہ قطرہ بارش کون لے کے آتا؟ کا جواب تو دو، کیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کیا ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کیا ہے الہ مع اللہ؟ اللہ دعویٰ کہ بولو ہے کوئی؟ نہیں، بل ہم قوم یعدلون۔ پھر یہ سیال کوٹی مجھے چھوڑ کے میرے غیر کے دروازوں پہ کیوں جا بیٹھے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا؟ کوئی نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، پر یہ پاکستان والے تو اکثر مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ الہ مع اللہ، کوئی ہے میرے سوا؟ نہیں، کوئی نہیں، قلیلا ما تذکرون، پر دنیا کے انسان تھوڑی ہی ہیں جنہوں نے مجھے پہچانا۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی میرے سوا؟ کوئی نہیں، تعالی اللہ عما یشرکون، میں تم سب سے، تمہارے خداؤں سے، تمہارے معبودوں سے پاک بلند و بالا ذات ہوں۔ پھر آخری بات سنو اللہ کی، ہمیں لاجواب کرتا گیا، اور ہم نے بھی اپنی ڈگر نہیں چھوڑی، ہر جگہ نے ہمیں لاجواب کیا۔ الہ مع اللہ، یہ لاجواب کر دیا ہے، پھر اللہ کا گلہ ہے، پھر بھی مجھے چھوڑ دو۔ الہ مع اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے یاد نہیں رکھتے ہو۔ الہ مع اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے نہیں پہچانتے ہو۔ الہ مع اللہ، پھر ہم لاجواب ہو گئے، پھر بھی مجھے چھوڑ کر میرے غیروں کے دروازوں پہ جھکتے ہو اور اپنی جیسی مخلوق سے اثر لیتے ہو۔ پھر آخری سنو، الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی نہیں۔ پھر جب ہم نے اپنا طریقہ پھر بھی نہ چھوڑا، نہ جھوٹ چھوڑا، نہ سود چھوڑا، نہ ظلم چھوڑا، اور نہ اس کے ماننے پر آئے، تو اللہ کہتا ہے اچھا چلو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ اچھا چلو آخری بات بتا دو، جو کچھ تم کر رہے ہو اگر اس میں سچ ہو تو کوئی مجھے دلیل دے دو، کسی پرے پنچایت میں مجھے جھوٹا کر کے دکھا دو۔ سن رہے ہو اللہ کس پیار سے ہمیں سمجھا رہا ہے؟ جیسے ہم نہیں کہتے لے جاؤ مجھے کسی پنچایت میں، لے جاؤ کسی پرے میں مجھے کہیں جھوٹا کر کے دکھا دو، جو چور کی سزا میری سزا۔ یہ تو مثال دے رہا ہوں، اللہ اس مثال سے پاک ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں کہ جب آدمی سچا ہوتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے لے جاؤ مسجد میں لے جاؤ، قرآن اٹھوا لو، بیت اللہ پہ لے جاؤ، پنچایت میں لے جاؤ، پرے میں لے جاؤ، عدالت میں لے جاؤ، مجھ پر جرم ثابت کر دو۔ اللہ کہہ رہا میرے بندے، میں نے تجھے 4 جگہ پہ تجھے میں نے جھوٹا کیا، تو پھر بھی نہ مانا، پھر بھی تو اپنی ڈگر پہ چلا، تو جو تو ڈگر پہ چل رہا ہے چل اس کی کوئی دلیل دے دے مجھے کہ یا اللہ میں نے نماز اس لیے چھوڑی ہے کہ یہ میرے پاس دلیل ہے، میں نے تیرے سجدے اس لیے چھوڑے ہیں کہ یہ وجہ ہے، میں گانا اس لیے سنتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، میں سود اس لیے کھاتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، میں زکات نہیں دیتا ہوں کہ اس کی یہ وجہ۔ کوئی ہم لوگوں کو پابند بنا دو بھائی، اللہ کے واسطے من چاہی چھوڑو، رب چاہی پہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرمائے یہ صرف تیرا کام نہیں ہے بلکہ تیری امت کا بھی یہی کام ہے، انا ومن اتبعنی، انا، یہ لفظ آنا آئے ہمیں پکڑنے کے لیے، ہم آزاد بھاگے جا رہے تھے فٹ بالوں کے پیچھے، ہم لوگ بھاگے جا رہے تھے چمڑوں کے پیچھے، جاکٹوں کے پیچھے، کپاس کے پیچھے، گندم کے پیچھے، آنا نے آ کر ہمیں پکڑا کتنے جا رہے ہیں دیا، جیسے کو پیچھے سے نہیں پکڑتا، بھاگتے ہوئے کو کہے بھاگتے ہوئے پیچھے کہنا کہاں جا رہے، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ادھر آؤ۔ آنا، لفظ آنا کا اضافہ امت کو پکڑنے کے لیے ہے، آنا میں تھوڑا یہ کام پورا کروں گا، میں تو قیامت تک کے لیے نبی بن کر رہا ہوں، تو میرے پاس تو صرف 23 سال ہیں، وہ زبان حال سے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اور میرے پاس تو 23 سال ہے، میں نے 23 سال کے بعد چلے جانا ہے۔ 8156 دن آپ کی نبوت کا ٹوٹل دن ہے 8156 دن، تو 8156 دن میں 8156 دن اور 6 اصل میں 8155 ہیں، 6 گھنٹے اگلے دن کے ہیں، تو وہ ان کو بھی پورا کر کے 8155 دن اور 6 گھنٹے 8156 دن۔ تو کام ملا ہے، سیال کوٹیوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے اور امریکہ افریقہ کو بھی کرنی ہے، تو آپ اکیلے کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ آپ نے تو 23 سال کے بعد چلے جانا، پیچھے کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت ہمیں آیت کا تحفہ دیا، انا میں اور میں یوں پیچھے آ رہا ہے، ہم جا رہے ہیں، وہ فیصلے کو بھاگے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں سے پکڑا، وہ کتنے جا رہا ہے چپ تیرا کام بھی تبلیغ ہے،
تیرا کام بھی پیغام توحید کا پہنچانا ہے. ومن اتبعنی، جو بھی میرے کلمہ کو. ایک اور مثال دوں، جو ٹرین نہیں کھڑی ہوتی سیالکوٹ کے اسٹیشن پر، ڈبے کھچا کھچ بھرے ہوئے، ارے ایک انجن آتا ہے، چھک چھک کرتا ہو، شک شک کرتا ہو، اس کے پیچھے ڈنڈا ہوتا ہے، ڈنڈا یوں ایک ہک ہوتا ہے، وہ ہک آتا ہے اور جا کر پہلے ڈبے کو یوں پکڑتا ہے اور ایک دم ساری گاڑی ہلنے لگتی ہے، ٹک 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 ٹک، بھائی ہو گیا، پھر ایک دم اس کو کھینچتا ہے اور ڈبوں کی چون چاں پھٹک چھٹک کے باوجود ان کو کراچی چھوڑتا ہے. ساری امت کی مثال ٹرین کے ڈبے، ڈاکٹروں کا ڈبہ، انجینئروں کا ڈبہ، نیکوں کا ڈبہ، ظالموں کا ڈبہ، عورتوں کا ڈبہ، مردوں کا ڈبہ، شہریوں کا ڈبہ، دیہاتیوں کا ڈبہ، پڑھے لکھوں کا ڈبہ، ان پڑھوں کے ڈبے بھرے پڑے تھے. اپنی من موجی میں تھے کہ ایک دم لفظ انا انجن کے ہک کی طرح آیا اور امت کی گاڑی کو پکڑا اور کھینچ کر سبیلی کے پر چلا دیا اور دعوت اللہ پہ چلا دیا. یہ ایسے ہی دیوانے ہیں، اپنے آپ کو تاجر سمجھ کے عزت محسوس کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو زمیندار سمجھ کے عزت محسوس کر رہے ہیں. جو مٹ جانے والی چیز کی بھی کوئی عزت ہے. آج جو نگران وزیر اعلیٰ بنتا ہے وہ بھی کبھی فخر کرتا ہے، وہ اللہ کوئی نہیں کرتا. تو ہمارا غلام الرحیم مرحوم تھا، وہ بیچارہ سیاست کا غلام بن کے مر گیا. آدمی بڑا بہت اچھا آدمی تھا، کوئی اس میں تکبر نہیں آیا، بہت میٹھا ہوا آدمی تھا. تو ہم تو کئی وزراء اعلیٰ سے ملے نا لاہور میں. تو ایک دفعہ ایک وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، ٹائم سے ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں 10-15 منٹ. تو وہ جو پروٹوکول افسر تھا وہ تو وہی رہتے ہیں، وزیر بدلتے رہتے. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہاں اتنے وزیر اعلیٰ ہے، کئیوں کو آپ نے بھوکتا، سب سے اچھا آپ کی نظر میں کون تھا؟ کہ جی وائن صاحب بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے متواضع آدمی تھے، کوئی ہمیں وزارت والی بو نہیں تھی. تو جو عارضی ہوتا ہے نگران، وہ تکبر میں نہیں آتا. تو میں نے تو چلے جانا ہے، میں تو چلے جانا. اللہ کی قسم ہم سب نگران ہیں اپنی دکانوں کے، ہم سب نگران ہیں اپنی فیکٹریوں کے، ہم سب نگران ہیں اپنی گاڑیوں کے، ہم سب نگران ہیں بکھری ہوئی چیزوں کے. ہم نے تو چلے جانا ہے، چلے جانا ہے. تو ہرس و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قبضہ کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ کر بارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. تو ہم تو عارضی ہیں، بنجارے تو لادتے، بنجارہ تاجر کو کہتے ہیں. یہ پرانی اردو ہے، اس میں بہت سے الفاظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے، پرانی اردو کے ہیں، لیکن بات بڑی نذیر اکبر آبادی، اللہ اس کی بخشش کرے، بڑی طاقتور بات کہہ گیا. بنجارہ، بنجارے تو لادتے ہی رہتے ہیں. بنجارہ اس تاجر کو کہتے ہیں جو چل پھر کے تجارت کرے، کھڑی تجارت نہ، جس کی باقاعدہ دکان نہ ہو، بلکہ آج یہاں سودا بیچا، کل وہاں بیچا، پرسوں وہاں بیچا، پرسوں وہاں بیچا، اگلے مہینے وہاں بیچا، اگلے مہینے وہاں، اس کو بنجارہ کہتے ہیں. تو جب بنجارے لاد جاتے تھے، پہلے ہوتا بھی ایسے ہی تھا، کوئی ایسے بڑے باقاعدہ بازار تو ہوتے نہیں تھے. تو جب وہ بنجارے آتے تھے تو دائیں بائیں سے خرید و فروخت ایک بازار گرم، اور جب وہ بنجارے لاد جاتے تھے تو پھر ان سنسان اجاڑ ہو جاتا تھا. فدیناک من ربع وان زدتناک ربا فانک کنت الشرق للشمس والغربا. متنبی کا ایک شعر یاد آ گیا بڑے زمانے کے بعد، جو اس پر اور فٹ آتا ہے. تو جب ہم لاد جائیں گے، ہماری رونق تو ختم ہو گئی نا. تو ہم عارضی چیزوں میں کیا فخر کریں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس پہ فخر کرو، یہ میرا کام، یہ میری سبیل، یہ میرا راستہ، یہ میری محنت، یہ میرا وظیفہ، یہ میرا عہدہ، یہ میری ڈگری. کیا میں کہتا ہوں لوگوں اللہ کی مان لو، آخرت کی تیاری کر لو. تو بھائیو اس کا کام ہے، یہ کوئی تبلیغی جماعت کا کام نہیں ہے. میں نے تو ایک آیت میں آپ کو ساری بات عرض کی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی، اور پھر ہم سب کو کہا کہ تمہاری بھی یہی دولت ہے، تمہارا بھی یہی سرمایہ ہے کہ تم بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہو. اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے نمایاں اٹھائے گا، سب سے الگ اٹھائے گا، سب سے بلند و بالا شان عطا فرمائے گا. آپ کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا
جا اپنے بچوں کو بھی لے جا، بیویوں کو، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، جاؤ جاؤ بچے لے جاؤ، بیویاں لے جاؤ، ماں باپ لے جاؤ۔ فرشتوں سے کہے گا والملائکۃ يدخلون علیہم من کل باب، فرشتوں سے کہے گا جاؤ انہیں چاروں طرف سے جا کر سلام کرو، چاروں طرف سے سلام ٹھوکیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ کہیں گے بما صبرتم بما صبرتم، وہ جو دنیا میں آپ نے صبر حوصلے سے زندگی کو گزارا اور کام کچھ کر گئے، آج اس کا یہ بدلہ ہے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج اس کے بدلے میں کامیابی ہے۔ اور اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، آج ان کو اللہ گھر دے رہا ہے، وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، آج اللہ صبر کے بدلے ان کو جنت دے رہا ہے۔ اور ایسے جنت میں ایک نور کی چمک اٹھے گی، سارے ایسے اپنی نظریں اٹھائیں گے، اگر یہ نور کہاں سے آ گیا، یہ نور کہاں سے آ گیا؟ تو نیچے والوں کو فرشتے کہیں گے جنت الفردوس میں ایک جنتی اپنے گھر سے نکلا ہے، اس کے چہرے سے جو شعائیں نکلی ہیں انہوں نے ساری جنت کو روشن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے یا اللہ اس کو یہ درجہ کیسے ملا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو یہ جو درجہ ہم نے دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ یہ میری راہوں میں پھرتا تھا میرے پیغام کو لے کر، اور تم گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، میری عبادتیں کرتے تھے گھروں میں بیٹھ کر، یہ مجھے راضی کرنے کے لیے میرے پیغام کو لیے پھرتا تھا، تمہیں جوڑنے کی فکر رہتی تھی، اسے خرچ کرنے کا فکر رہتا تھا، تم سو کے رات گزارتے تھے، یہ جاگ کے رات گزارتا تھا، تو تم اور یہ کیسے برابر ہو سکتے؟ تو آگے کے درجات بھی بھائیوں اسی محنت پر ہیں۔ یہ گھر چھوڑنا ہمیں آپ کو گھر سے نکال کر ہمیں کیا نفع؟ بے تبلیغی جماعت کا کوئی ادب بڑھ جائے اور اس سے کوئی ہمیں مفاد ہو تو پھر آپ سوچیں بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں ہمیں گھر سے نکالنا چاہتے؟ جب پچھلے 50 برس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس سے دنیاوی مفاد مقصود نہیں، کوئی سیاست مقصود نہیں، اور یہ جو لوگ آنے والے ہیں یہ بھی کوئی پاگل نہیں، دیوانے نہیں، وہ پاگل نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، تو یہ جو گھر چھوڑ کے پھر رہے ہیں کہ چکر کیا ہے؟ کچھ تو آدمی سوچے۔ ایک صاحب تبلیغ کے بڑے سخت مخالف تھے، کوئی ان کو رحمت کے اجتماع پر لے کر آ گیا، کوئی بات نہیں سنی، بس دیکھتے کہنے لگے اتنا بڑا مجمع گمراہی پہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ حق ہے، اتنا بڑا مجمع گمراہی پہ نہیں اکٹھا ہو سکتا، یہ حق ہے، ساری طرح مجمع لے کر کہنے لگے، میرے سامنے کی بات، میں بھی بیٹھا رہا ہوں۔ تو اللہ نے ہمیں یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو اپنے اندر اتار کر ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کی محنت کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ سیالکوٹ کے لوگ یہ فخر سے کہتے ہیں ہر وقت ہمارے آدمی فضا میں اڑ رہے ہیں، ہر وقت ہمارے آدمی فضا میں اڑ رہے ہیں، لہذا یہاں ایئرپورٹ الگ بن رہا ہے۔ یہ کتنی اعلیٰ درجے کی استعداد ہے، اگر یہی مڑ جائے ادھر، یہ تو عارضی ہے نا، مرے تو پرائی ہوگا، مرے تو پرائی ہوگا، ہر چیز پرائی ہوگی، یہ کس کھاتے میں گئے جب قبر میں پہنچے؟ یہی استعداد جو اللہ پاک نے رکھی ہے یہ اس کے کلمے کے زندہ کرنے میں اگر لگے گی، پھر جب یہ ہر وقت فضاؤں میں اڑیں گے تو جدھر کو اڑیں گے ادھر کوئی روشنیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ ابھی تو یہ سائل بن کے جاتے ہیں کہ ہمارا سودا خرید لو، پھر یہ آقا بن کے جائیں گے ہم تمہیں دینے آئے ہیں، تم سے لینے نہیں آئے۔ تو نے کہا ہاتھ یوں نہیں ہوگا، نے کہا ہاتھ یوں ہوگا، غنی ہوں گے پھر۔ تو اللہ تعالیٰ بھائیوں اس امت کو دنیا میں بھی عزت کی راہ بتا رہا ہے، اس کا نوجوان، اس کے بوڑھے، کہ اللہ کا پیغام لے کے پھرے، اور آخر کے درجے میں اللہ ہی کو سنا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جنت میں ایک لڑکی ہے، حور ہے، جس کا نام ہے عینا، حور جمع ہے، حورا واحد ہے، حورا حورا حورا، ہم تو اردو میں حور کہتے ہیں، وہ لفظ جمع ہے، اردو میں مفرد استعمال ہوتا ہے، واحد استعمال ہوتا ہے۔ حورا، حورا کے دو مطلب ہیں، حورا حورا کہتے ہیں جس کی آنکھ کی پتلی سفید ہو، اور یہ جو باہر کی سفیدی ہے بہت سفید، اور پتلی خوب سیاہ ہو، اور آنکھ موٹی ہو، اور پلکیں دراز ہوں،
اس کو عربی میں حورا کہتے ہیں، حورا۔ دوسرا مطلب حورا ایک ہے یحور سے، ایک ہے حیرت سے۔ حورا کو حورا اس لیے کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھے گا نا تو حیران پریشان رہ جائے گا، حیرت میں گم ہو جائے گا۔ کیسی حیرت آئے گی؟ جب پہلی نظر جنت کی حور پر پڑے گی تو ایک نظر کا دیکھنا جو ایسے ہوگا یہ 40 برس پر محیط ہوگا۔ 40 سال کہہ رہا ہوں، 40 سیکنڈ نہیں، 40 سیکنڈ نہیں، 40 منٹ نہیں، گھنٹے نہیں، 40 سال۔ تم دنیا کی حسین سے حسین عورت کو 40 منٹ نہیں دیکھ سکتے۔ اور یہ ایمان والی اور یہ جنت کی ہو رہا، عام لڑکی کی بتا رہا ہوں، پہلے دفعہ دیکھے گا 40 سال ایسے دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر دیکھے گا، نہ پلک جھپکے گا، نہ کھجلی ہوگی، نہ دائیں بائیں متوجہ ہوگا، ایسے بیٹھے دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا۔ اور 40 برس کا زمانہ، اور وہ دیکھنے میں اس کی لذت بڑھ رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی، بڑھ رہی ہوگی، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بولے گی، وہ خود جیسے کسی کی آنکھوں پہ سختہ تاری ہو جائے تو اس کو ایسے ایسے کرتا ہے، پھر بھائی کی آنکھ کا پردہ تو جھکے، تو جو ایسے ہو جائے تو یوں کرے گی، تم اپنی طرف سے مذاق کر رہا ہوں گی، وہ کہے گی ہمارا کفینا من رغبتین، کیوں بھائی اللہ کے ولی صرف دیکھتے ہی رہو گے، آگے کچھ نہیں کرنا، میری کوئی ضرورت نہیں تمہیں۔ پھر اسے ہوش آئے گا، میں تو کہیں بیٹھا ہوں، ورنہ تو پہلے تو ہوش بھی کھو چکے ہوں۔ پھر کہے گا تو ہے کون؟ کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں، تیرے لیے چھپا کے رکھی گئی ہوں۔ یہ عام لڑکی کی بات کر رہا ہوں، جنت کی عام لڑکی۔ اور وہ جب سورج کو ایسے انگلی دکھاتی ہے تو سورج اندھا ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے، اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک قدم اٹھاتی ہے تو اس ایک قدم کے اٹھانے میں 1,00,000 قسم کے نخرے دکھاتی ہے۔ اس کا ایک قدم میں وہ چھپا ہوا ہے قاتل انداز، تو آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، میں تو تفصیل بتا نہیں سکتا، میرے گلے کو پڑ جائیں گے، کہیں گے یہ بے حیائی کی باتیں کر رہا ہے، ضرف نہیں ہے لوگوں میں سننے کا، وہ سارے جہان کی بے حیائی کریں گے۔ جو تفسیر اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے پوچھی، اللہ کے نبی نے بتائی، اربوں میں بتاتا ہوں، ان میں حوصلہ ہے، آپ لوگوں میں تو حوصلہ جو میرے اوپر فتوے لگا دیں گے۔ تو عام لڑکی بتا رہا ہوں، عام لڑکی کو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے، آب حیات اس میں ڈالا گیا ہے، پھر اللہ کے نور میں سے اس کے چہرے پر تجلیوں کو برسایا گیا ہے۔ ان میں بعض اعلیٰ درجے کی جو خواتین ہیں ان میں سے ایک ہے جس کا نام ہے آئینہ، اس کی بات کر رہا ہوں، آئینہ۔ تو جب وہ چلتی ہے، اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 خادم ادھر الرٹ کھڑے ہوتے ہیں اور 70,000 ادھر کھڑے ہوتے ہیں۔ 1,40,000 تو صرف اس کے خادم اس کے ساتھ چلنے کے لیے ہیں، چلنے کے لیے، سن رہے ہیں آپ؟ 1,40,000 تو صرف ساتھ چلنے کے لیے ہیں، بال اٹھانے کے لیے الگ خادمات ہیں۔ اور جب اللہ ان کو لباس پہناتا ہے، عام لڑکی کو جو لباس پہنائے گا اس کا وہ جو غرارہ لہنگا جس کو کہتے ہیں غرارہ، وہ 3 میل میں ایسے گردش کر رہا ہوگا، 3 میل میں ایسے، اور اس کے ڈیزائننگ یہ ٹیلر ماسٹر میں نہیں کہ اس کا ڈیزائنر اللہ ہے، اللہ اس کا ڈیزائنر اللہ ہے، اس لباس کا تانا بانا بھی اللہ کے امر سے ہے، اور اس کا میٹیریل اصل نور ہے، نور میں سے ریشم نکالا گیا، نور میں سے دیباج کو نکالا گیا، نور میں سے استبرق کو نکالا گیا، اور نور کا وزن نہیں ہوتا، لہذا آپ سوچ رہے ہوں گے 3 میل کا غرارہ پہن کے ٹورے گی کہ میں نے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کا میٹیریل نور سے نکلا۔ ہمارے کپڑے کا میٹیریل کپاس ہے یا فائبر، اور جو مصنوعی دھاگا، تو یہ چونکہ مادی چیز ہے تو ان کا وزن ہے، تو سردیوں میں جرسی پہننے، چادر پہننے، کوٹ پہننے تو آدمی اچھا خاصا وزن ہو جاتا ہے،
تو جنت کے کپڑے کا جو اصل مادہ ہے، میٹیریل، وہ نور ہے. پھر نور سے شکلیں اللہ نے نکالی ہیں، تو نور کا تو وزن نہیں ہوتا. اب یہ جو روشنی آپ پہ پڑ رہی ہے کتنا وزن ڈال رہی ہے؟ نور کا وزن نہیں. لہٰذا 100 جوڑے پہنے، 1000 جوڑے پہنے، وزن نہیں ہوگا. پھر میں نے کرتا پہنا ہوا ہے، بنیان پتہ نہیں میلی ہے کہ چٹی، آپ کو کیا پتہ نہیں، کیونکہ بنیان اندر نظر نہیں آ رہی. جنت کی لڑکی جب کپڑے پہنے گی تو 100 کے 100 جوڑے آگے پیچھے نظر آئیں گے ایسے ایسے. تو 100 جوڑوں کے پیچھے اس کا جسم سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا. تو یہ لڑکی 1,40,000 خدام کے درمیان چلتی ہے، سر پہ تاج سجا کے، ناز و انداز سے. تو یہ کہتی کیا ہے؟ این الان معروف والناهون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہى عن المنکر. کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ میرے اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے ہر اس سے جو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہو اور برائیوں کو مٹا رہا ہو. یہ ایک نہیں، یہ ایک قسم ہے، ایک قسم ہے. اس قسم کی جتنے اس کام کے کرنے والے پیدا ہوتے جاتے ہیں اتنے اللہ پیدا کرتا جاتا ہے وہاں. لندن میں نے یہ بیان کیا تو ایک لڑکا میرے پاس آ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ ایک ہے یا زیادہ ہے؟ کیوں؟ کہنے لگا یہ ایک کے سر پر پکنا نہیں ملتی، زیادہ والی کوئی نہیں، جو زیادہ ہے تو ہم بھی امیدوار ہیں. بہت ہیں. بس ٹھیک ہے لکھو میرے 3 چلے. وہ لگا کے گیا 3 چلے. اسی وقت اس نے پاسپورٹ دے کے لو 3 چلے لکھو میرے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان تیار کر کے رکھا ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں. تو بھائیو، تبلیغ کو تبلیغی جماعت کی ٹھیکیداری نہ سمجھو. آپ سیالکوٹ والے بڑی استعداد کے لوگ ہیں. اللہ نے اس مٹی میں بہت استعداد فالتو رکھی. بعض زمین زرخیز ہوتی ہے، بعض درمیانی ہوتی ہے، بعض کلر ہوتا ہی کچھ. تو یہ زمین زرخیز ہے. یہاں جب دین کی محنت تھی تو یہاں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. جب زمانہ خیر کا تھا تو اسی سرزمین سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں. اور جب مادی محنت آئی تو یہیں بڑے بڑے نظام دنیا کے چلانے والے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اٹھا دیے. تب تھوڑا سا کانٹا بدل جائے کہ ہم ان چیزوں میں سے کسی کے میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے. بس ہم اتنا کہہ رہے ہیں بھائی ان میں شریعت کو داخل کر کے چلو، اس میں آزاد نہ چلو کہ جیسا کافر کمائے ویسا ہم کمائیں، تو پھر تو ہماری بڑی شدید پکڑ آئے گی. اپنی تجارتوں کو، نوکریوں کو، سارے تو تاجر نہیں بیٹھے، ہمارے جیسے بھی بیٹھے ہیں، متوسط بھی، غریب بھی، مزدور بھی. اپنی ساری ترتیب زندگی کو شریعت میں ڈالتے ہوئے اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرو. تو آپ یہ وہ کام ہے، دیکھو نا، تجارت، بڑی تجارت تو کوئی کرے گا، لیکن تبلیغ کا کام ہر ایک کر سکتا ہے اور بڑی طاقت سے کر سکتا ہے. اور انشاءاللہ جیسے یہاں ایئرپورٹ بن رہا ہے تو لوگوں کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہے، ایسے یہاں تبلیغ کا مرکز بھی بہت بڑا بن سکتا ہے. کچھ دیوانے ہوں جو اس کے پیچھے بھی سرگرداں ہوں اور مارے پھریں، اور لوگوں کو یہ بات ایک دفعہ سمجھ میں آ جائے. یہ جنونی لوگ ہیں یہاں کے لوگ، جنونی، جس چیز کو پڑھ جائیں بس پڑھ جائیں. تو اگر ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عزت اور کامیابی کا راہ یہ ہے، یہ جو میں نے ایک آیت میں ساری آپ کو تفصیل بتائی کہ یہ ہے عزتوں کا راہ، تو یہ ادھر بھی ایسا چلیں گے کہ سب کو پیچھے چھوڑ جائیں گے. تو بھائی ہم آپ سے اپنے لیے وقت نہیں مانگ رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ نے جو کام ہمیں دیا ہے اس کے لیے کہ ساری امت میں دین زندہ ہو، نماز زندہ ہو، اخلاق زندہ ہو، عورتوں میں پردہ زندہ ہو، حیا پاک دامنی زندہ ہو، تاجروں میں سے سود نکل جائے، خیانت نکل جائے، ذمہ داروں سے تکبر نکل جائے، حکومتوں سے عدل نکل جائے، سیاست سے فریب نکل جائے، دھوکہ نکل جائے. یہ ساری چیزیں زندہ ہو جائیں، اس کے لیے نقل حرکت اور محنت ہے. جو کرے گا اللہ سے چمکائے گا. اب اس کے لیے ارادوں کا اظہار فرما دو. انشاءاللہ مغرب میں ادھر چیمبر میں جو یہاں تاجر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، صرف تاجر حضرات کو وہاں جمع کیا ہے، ان پر بھی شریعت کے مطابق ڈھل جاتا ہے. اور اصل تربیت تو ماں کرتی ہے، باپ کو تو باہر ہوتا ہے، کبھی کام میں، کبھی تجارت میں، کبھی نوکری میں، کبھی زراعت میں، تو زیادہ وقت نہیں ملتا.
باپ کو اولاد کے پاس بیٹھنے کا، لیکن ماں کو وقت زیادہ ملتا ہے، تو اگر عورت کا ذہن بنا ہوا ہو آخرت والا تو ان کے اندر دین کی عظمت پیدا کر لے. اگر اس کے اندر دین کا دنیا کی عظمت ہوگی تو بچوں میں دنیا کی عظمت پیدا کر. جرمنی میں ہم گئے پچھلے 2 سال پہلے، اجتماع تھا، تو کراچی کا ایک لڑکا وہاں رہتا ہے میونخ میں، وہاں پڑھتا تھا، پھر وہیں رہائش کر لی. تو ایک یونانی لڑکی اس کے ساتھ پڑھتی تھی، تو اس سے کبھی دین کے موضوع پر گفتگو ہوتی تھی، وہ مسلمان ہو گئی، تو دونوں نے آپس میں شادی کر لی. وہ اس بچی نے غیر مسلم ہو کر، یعنی نو مسلم ہو کر، اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی. مجھے وہ بتا رہا تھا دوست ہمارا کہ کوئی عورت ہمارے گھر میں آ جائے تو 4 سال کا میرا بیٹا جس کی عمر 4 سال ہے، وہ بھاگ کے دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے کہ عورت آ گئی اور مجھے اس سے پردہ کرنا ہے. 4 سال کا بچہ اور ایک نو مسلم یونانی لڑکی، اس نے اپنے بچے کی پتہ نہیں کس طرح یہ تربیت کی کہ وہ بھاگ کے دوسرے کمرے میں جا بیٹھتا ہے کہ عورت آ گئی ہے مجھے پردہ کرنا ہے. اور ایک اور مزے کی بات سنائی اور میں بڑا حیران ہوا کہ جب وہ بچے شرارت کرتے ہیں اور ماں کو تنگ کرتے ہیں تو ان کو وہ ڈانٹتے ہوئے سزا کے طور پر مائیں کہتی ہیں پٹائی کروں گی، مرغا بنا دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی. ان کی ماں انہیں کہتی ہے اگر تم شرارت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں ڈاکٹر بنا دوں گی، میں تمہیں انجینئر بنا دوں گی. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے حافظ بننا ہے، ہم نے عالم بننا ہے، ہم نے ڈاکٹر نہیں بننا. وہ اس کو اتنی بڑی اپنے لیے سزا تصور کر رہے ہیں. اس طرح اہمیت ختم کر دی دنیاوی چیزوں کی. پتہ نہیں اس نے کیا طریقہ اختیار کیا. اب اس کے سارے بچے ماشاءاللہ علم ہی پڑھ رہے ہیں، حافظ بھی ہو گیا. اور یہ تو اس نے مجھے 2 سال پہلے تو اس نے مجھے بتایا، لیکن بات اور پرانی ہے. اب اس کے سارے بچے حفظ کر چکے ہیں اور مختلف مدارس میں پاکستان میں آ کے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ایک ماں اس حد تک اپنے بچوں کو دین پر لا سکتی ہے. جرمنی میں رہ کر لا سکتی، سیالکوٹ میں نہیں ہو سکتا، سیالکوٹ میں نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس کی عظمت ہو دل میں کہ مجھے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کے حکموں پر لانا ہے اور اس کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا ہے. تو اس لیے بھائی سارے بھائی اس کے ارادے فرمائیں. یہ ہم آپ یقیناً ایک دم تو نہ آدمی کچھ کرتا ہے اور نہ ہو پاتا ہے، لیکن آپ نیت اور ارادہ تو فرمائیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب پر لائیں. کیونکہ دیکھو بھائیو، جو فیصلہ ہونا ہے وہ اللہ کے دربار میں ہونا ہے. اللہ کس کو پسند کرے گا؟ جو اللہ کو پسند آئے گا وہی کامیاب ہوگا. جس کو اللہ نے رد کر دیا وہ ناکام ہو گیا. اللہ نے اپنی پسند کا معیار بنا کر ہمیں دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھئی یہ اللہ کی پسند ہے کہ بس اس کے سانچے میں اپنے آپ کو اتارنے کی کوشش کرو. جو جتنا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلتا جائے گا، بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لے گا اور محبوب بنا لے گا. آپ کی پرواز عرشوں کی طرف ہے، جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ بھی عرشوں تک چلا جائے گا. ایک بدو نے کہا ہمیں تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو کہتا ہے ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے، تیرا مان لیں گے. کبھی باپ دادا کا طریقہ کسی نے چھوڑا. تو کہتا ہے کہ ہم عرب ایران فتح کر لیں گے، روم فتح کر لیں گے. روٹی کھانے کو نہیں، ہم ان کو کیسے فتح کریں گے. تو کہتا ہے ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے. بھلا کبھی کوئی آیا قبروں سے اٹھ کر؟ یہ تو کیسی باتیں کرتا ہے. آپ نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تیری زندگی لمبی کرے گا، تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑ جائے گا، ایران اور روم کے خزانے ٹوٹ کر مدینے میں آئیں گے. باقی رہے گی تیسری بات، مر کے مٹی ہو کے اٹھنا. تو جب دن قیامت کا ہوگا تو میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا
اور تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے تیری آج کے دن کی بات یاد دلاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں نہ مانوں، اور چلا گیا، نہیں مانا، نہیں مسلمان ہوں، چلا گیا۔ فتح مکہ پر عرب اسلام میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ نہیں مسلمان ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوحات شروع ہو گئیں اور مسلمان ایرانی سلطنت میں داخل ہو گئے، رومی سلطنت میں داخل ہو گئے، وہ نہیں مسلمان ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یرموک کی لڑائی میں روم کا فیصلہ ہو گیا اور قادسیہ کی لڑائی میں ایران کا فیصلہ ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگا دو ہو گئی تو تیسری بھی ہو ہی جائے گی، پھر مسلمان ہوا، ہجرت کر کے مدینے آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خاص طور پر گھر ملنے کے لیے جاتے تھے، جب آتا تھا مسجد میں تو اس کو بہت اکرام فرماتے۔ کس وجہ سے؟ وہ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر کہ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو لہذا یہ پکا جنتی ہے، یہ تو پکا جنتی ہے۔ اب بھائی ہم بھی اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے سکتے ہیں، صرف بدو کی کیا بات ہے؟ ایسے تو اللہ کے نبی کی رحمت وہ تو اس کی خصوصیت ہوگی نا، خاص طور پر ان ہاتھوں کو چھڑا لیں نفس و شیطان کی غلامی سے اور اللہ کے رسول کی پسندیدہ زندگی میں اپنے آپ کو ڈھال دیں، تو گویا ہمارا ہاتھ بھی حضور کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور ہمارے ساتھ تو اللہ کے نبی کی بڑی رعایت ہے، خصوصی۔ آپ احد سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے کہا میرا جی چاہتا ہے اپنے بھائیوں کی زیارت کرو، اپنے بھائیوں کی زیارت کرو۔ صحابہ کہنے لگے ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں۔ کہا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ ہیں میرے بھائی۔ اور سنو، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پہ ایمان لایا۔ یقیناً وہ بڑے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں سناؤں، ایک دفعہ مبارک ہو، دو دفعہ مبارک ہو، تین دفعہ مبارک ہو، چار دفعہ مبارک ہو، پانچ دفعہ مبارک ہو، چھ دفعہ مبارک ہو، سات دفعہ مبارک ہو اس کو جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا۔ ہمارے نبی نے ہم پر بڑی شفقت کا معاملہ کیا۔ تو ہم کوئی اپنی طرف تو آپ کو بلا نہیں رہے کہ تبلیغی جماعت کے ممبر بن جاؤں، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم کی پیاری مبارک پاک زندگی کو اپنا لو۔ یہ وہ زندگی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انتہا کر دی ہے، عزتوں کی بھی، بلندیوں کی بھی، کامیابیوں کی بھی۔ اب اس کے سانچے میں جو جتنا ڈھلے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو محبوب بن جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے مطابق اس کا وزن ہو جائے گا، اس کے مطابق اس کی قیمت پڑ جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود چھوٹے قد کے تھے اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد انہوں نے چمٹے سے جو باہر نہیں نکالا تو اس رومال کا ایک دھاگا بھی نہیں جلا تھا، صرف میل جل گئی تھی اور رومال صاف ستھرا ہو گیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، یہ کیا شعبدہ دکھایا تم نے، یہ کیا؟ یہ تو ایسے مداری کرتے ہیں نا، یہ کیا ہو گیا؟ تو حضرت انس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور کھانا کھایا تھا، اس کے بعد ہم نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے رومال پیش کیا تھا، آپ نے اس سے اپنے ہاتھوں کو صاف فرمایا تھا، اس کے بعد ہم نے اسے محفوظ کر کے رکھ لیا، پھر ہم نے اسے دھویا نہیں، وہ ہاتھوں کا لمس اسی میں آج تک باقی ہے۔ ہم نے جب بھی اس کو صاف کرنا ہوتا آگ میں ڈال دیتے ہیں، میل نکل جاتی ہے، وہ سلامت رہتا ہے۔ اور جس کو اللہ کے نبی کا ہاتھ لگ گیا اس سے کپڑا دنیا کی آگ نہیں جلا سکی، جس کے اندر میں اللہ کے نبی کی زندگی اتر گئی اس کو آگ کہاں سے جلائے گی؟
سے بھائیو ابو زید رضی اللہ عنہ سے آپ نے پانی مانگا، آپ نے پانی دے دیا. جب پانی پیش کیا تو بال تھا، تو ابو زید نے بال نکال دیا. تو آپ نے محبت سے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور خوش ہو گئے، جیسے ایسے ہاتھ نہیں پھیرتے. کہ اللہم جملہ وادم جمالہ، اللہ اس کو سونا کر دے اور اس کے حسن کو لمبا کر دے. 120 سال کی عمر پائی، چہرہ 18 سال کے جوان کا رہا. 20 سال والا جو عمر تھی نا، اسی عمر میں نہ دانت ٹوٹے، نہ بال سفید ہوئے، نہ جھریاں پڑی، باقی جسم ذوف کا شکار ہو گیا، لیکن چہرہ ایسا تھا جیسے آج وہی ابو زید آج سے 100 برس پہلے والا ابو زید ہے. 100 سال سے اوپر کی عمر پائی ہے. خالی صرف چہرے کے ہاتھ پر پھر جانے سے یہ جوانی ملی ہے. جس چہرے میں حضور کی زندگی شامل ہو جائے گی اور جس وجود میں اللہ کے نبی کی زندگی شامل ہو جائے گی، وہ کیسی جوانی پائے گا اللہ کے دربار سے، کیا حسن پائے گا اللہ کے دربار سے. تو بھائیو اللہ کو خوبصورت نظر آنے کی کوشش کریں، اور اللہ کے دربار میں خوبصورتی اللہ کے نبی کی زندگی ہے. تو سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ایک تو ہم اپنے ظاہر میں بھی اللہ اس کے رسول کے طریقوں پر آئیں اور اپنے اندر میں بھی وہ صفات پیدا کریں. آپ مختلف پیشوں سے منسلک ہیں، اذان پر دکانیں بند کر دو، فیکٹریاں بند کر دو اور دوڑو مسجد کی طرف. عورتیں مصلے کو چلیں، مرد مسجد کو چلیں. سارا سیال کوٹ اذان پر بند ہو جائے. فجر کی ابتدا کرو تہجد سے، پھر نماز سے، پھر ذکر و تلاوت سے، اشراق سے، پھر اٹھ کے بازاروں کو آؤ. اللہ تعالیٰ سارے دن کے کاموں میں برکت عطا فرمائے گا. یہ کیا مشکل آپ آ پڑی ہے، راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں. اول تو فجر ویسے ہی غائب ہے، پڑھتے ہی کوئی نہیں، کوئی پڑھ بھی لے تو پھر سوتے سوتے پڑھی اور پھر سو گئے. اے بھائیو یہ ترتیب بدلو. جعلت البرکۃ فی بکور امتی، ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے برکت ڈال دی ہے صبح کے وقت میں. صبح کا وقت برکت والا وقت. جن لوگوں پہ اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے وہ زکوٰۃ کا پورا حساب کر کے ادا کریں تاکہ مال پاک ہو جائے. صرف حلال کمانا فرض نہیں، حلال کمانے کے بعد اگر پیسہ بچ جائے تو پھر اس پہ زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے. زکوٰۃ نہ دی تو یہ حلال بھی حرام ہو جائے گا. پھر صرف زکوٰۃ دینا فرض نہیں بلکہ اس کو صحیح خرچ کرنا بھی فرض ہے. اگر اپنی خواہشوں میں ایسا اڑا دیا تو اس پر بھی اللہ پاک کی طرف سے حساب ہوگا. مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، دو الگ حساب. اس لیے بھائی اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو اوروں پہ خرچ کرنا سیکھو، اللہ نے فقر دیا ہے تو صبر کرنا سیکھو. دونوں پہ جنت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگو، نماز پڑھنا سیکھو. ہمارے نبی نے فرمایا، ایک صحابی نے شکایت کی یا رسول اللہ رزق کی تنگی ہے. آپ نے کہا باوضو رہا کرو، اللہ تیرا رزق بڑھا دے. باوضو رہو. اب ہر آدمی ایسی فیکٹریاں تو نہیں بنا سکتا، لیکن باوضو تو ہر آدمی رہ سکتا ہے. باوضو رہے، اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے دروازے کھولے. اور باوضو رہنے کا مطلب یہ نہیں صرف وضو کیتے جاوے نماز چھڑی جاوے ہیں. نماز کے سجدے، نمازوں کو زندہ کرو. وہ ماتھا کیا ماتھا ہے جو اللہ کے دربار میں جھکتا نہ ہو. ہمارے استاد تھے، فوت ہو گئے، ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا. پرانی بات بتا رہا ہوں. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں تھی، 2 ہفتے کے لیے سجدہ کرنا منع ہو گیا، اشارے سے نماز پڑھ. تو انہوں نے کھانا چھوڑ دیا. ایک وقت نہیں کھایا، 1 دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا. تیسرے دن گزر گیا، ان کا بیٹا پریشان ہو گیا، کھانا کیوں نہیں کھا، تو مر جائے گا. اور جرت ہے نہیں کہ پوچھ سکے. تو ایک بڑے عالم تھے علاقے میں، ان کو لے کر آیا کہ میرا ابا تو مرتا ہے، اس کو سمجھائیں، کھانا نہیں کھا رہا. ان کو بلایا، انہوں نے پوچھا حضرت آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کہنے لگے عبدالحق جس رب کو سجدہ نہ کروں اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے.
یہ میں آپ کو کچھ 100 سال پہلے کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، صرف کوئی 40 برس پہلے کا واقعہ سنا رہا ہوں، 35 برس 40 برس 30 کہ جس کو سجدہ نہ 30 برس غالب، ہاں 30 برس کہ جس کو سجدہ نہ کروں اس کی روٹی کیسے کھاؤں، شرمت 2 ہفتے نہیں کھایا کھانا، نہیں مرے، جو ہی نماز ادا کی سجدے کے ساتھ فوراً کا عبدالرؤف کھانا لاؤ۔ ہم تو کتنی اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں اور پھر سجدوں سے ایسے غافل ہو جاتے ہیں۔ جمعے والے دن ٹوپیاں سجا کے مسجد میں آ رہے ہیں جیسے آج ہی روٹی کھائی ہے، 8 دن کھائی کوئی نہیں، جیسے آج ہی ہوا کا خصوصا ہے، 8 دن ہوا سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ خود سوچیں ایسے کتنی بڑی بے مروتی ہے کہ ہر پل میں اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہم استعمال کریں اور نماز 8ویں دن جا کے پڑھیں جمعہ۔ کیا یاری ہوئی ہے، کبھی پڑھیں کبھی چھوڑ دیں، یہ کیا دوستی ہوئی، ہر لمحہ ہر پل۔ صرف یہ آپ کی آنکھوں ہیں، آنکھ ہے نا، یہ آنکھ، یہ اس میں 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بلب لگا ہوا ہے نا، 1 مہینے کے بعد اس کا بل آئے گا مبارک مسجد کو، نہ دیا تو اس کی مسجد کو بھی اندھا کر دیں گے، یہ واپڑا والے مسجد کو بھی تار کاٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 26 کروڑ بلب عطا فرمائے ہیں، 26 کروڑ۔ کوئی بلب مانگا اس نے کبھی؟ کوئی بل مانگا اس کو؟ ایک ہی بل مانگا ہے اور وہ بھی دینے والے دنیا سے اٹھ گئے ہیں، تاکہ ان آنکھوں سے کسی کی بیٹی کو نہ دیکھنا، جھکا کے رکھنا ان آنکھوں کو، یہ پردے جھکا کے رکھنا۔ کون اس کو ادا کر رہا ہے؟ تو اس کے احسانات۔ اچھا پھر یہ 26 کروڑ آئی ریسپٹر، میں اس کو بلب کہتا ہوں، آئی ریسپٹر، تو 26 کروڑ بلب کے پیچھے 26 کروڑ تارے ہیں، تو 2 تاریں آپس میں ٹکرا دیں تو سپارکنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی خیر پور ٹامے والے میں ہم تھے تو ایک دم آگ لگ گئی ساری تاروں میں، پچھلے ہفتے کی بات بتا رہا ہوں، تاریں آپس میں جڑی، وہ 26 کروڑ تاریں 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں، سینٹی میٹر سے نہیں، 1.4 ملی میٹر سے گزر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ٹکرانے نہیں دیتا۔ تو صرف 8ویں دن سجدہ کرنا ہے ایسی ذات کو۔ زبان میں 3000 اللہ نے سوراخ رکھے ہیں، خانے، وہ آپ کو ذائقے دیتے ہیں۔ اگر اللہ ان پر چڑھا دے نا پردہ، اللہ کی قسم پتھر اور گوشت برابر ہو جائے، مٹھائی اور مٹی برابر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو سب سے آگے ہے، یہ نمکین کو چکھنے کے لیے یہاں نظام ہے، میٹھے کو چکھنے کے لیے یہاں نظام ہے، کڑوے کو چکھنے کے لیے آخر میں نظام ہے۔ تو کوئی ایک بند کر دے گیا، ہم جو ہوتے ہیں نا، ہم کیا کرتے ہیں، ہم گولی کو رکھتے ہیں وہاں جہاں وہ کڑوے سسٹم کو محسوس کرنے کا نظام ہے، ہم تو رکھتے ہیں کہ پیچھے تک جلدی سے اندر چلی جائے، لیکن یہ عین وہ جگہ ہے جہاں وہ فوراً آپ کے منہ کو کڑوا کر دے گی، چونکہ یہاں تو وہ پہلے سسٹم ہی بنا پڑا ہے کہ کڑوی چیز جو ہے وہ یہاں جا کے کڑوی محسوس ہوگی، یہاں رکھیں کڑوی نہیں محسوس ہوگی، یہاں رکھو تو کڑوی محسوس ہوگی، یا گولی رکھی سارا منہ کڑوا ہو گیا۔ کہیں سے یہ ان سے کہو، یہ بڑی بڑی فیکٹری والوں سے کہیں سے یہ 3000 کھانے لے اللہ کے خرید کے لا کے دکھا دیں، تو کہ صرف اس کو ایک ہی نماز پڑھ کے تنخواہ دینا ہے بس۔ ایک گاؤں میں ہم گئے، بالکل مسجد ویران، فجر کی نماز میں کچھ لوگ آ گئے، تو میں نے ایک بابے سے کہا، میں نے کہا چاچا نماز بڑی ضروری ہے، پڑھنی چاہیے، پتر واقعی پڑھنی چاہیے، بس تو ایک کو ہی پڑھنے ہیں۔ پھر کہنے لگا وہ ایسی اللہ تو ڈرتے نہیں پڑھنے، ایسی پڑھنے چلو سارا دن ساڑا کام ہو جائے، برکت رہ جائے، اور تیرا بیڑا تر جائے، اور اس کی تو نیت ٹھیک کر لے جو ایک پڑھتا ہے، وہ بھی پتر اس واسطے پڑھی تھی بھی سارا دن کام چنگا ہو جائے۔ میں کہا بابا یہ نیت تک کر لا بھائی، اللہ تو راضی ہو جائے، ایسی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔
ہم تو اس کی مادی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے، روحانی نعمتیں کیا سے، ہمیں اسلام دے دے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہو؟ تو اس لیے بھائی نیت کرو، جتنے جمعہ بھی اب لوگ نہیں پڑھتے، اب جمعہ بھی چھوڑ گئے، خلقت لاکھوں لوگ جمعہ بھی چھوڑ گئے، لیکن بھائیو نماز زندہ ہو، تلاوت زندہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع زندہ ہو، ایسی مشق کرو کہ اللہ اس کا رسول سے عشق ہو جائے، وہ محسوس ہونے لگے، اللہ سے محبت محسوس ہونے لگے۔ یہ ہے تبلیغ کی محنت بھائی۔ کوئی تبلیغی جماعت پہ احسان نہیں، کوئی مبارک مسجد پہ احسان نہیں، کرنے والے انسان ہیں، انسان اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، کبھی بھی ہوتے ہیں، تو ہماری وجہ سے نہ چھوڑو نہ کرو۔ میں 1972 میں آیا تھا سیال کوٹ، چلہ میرا لگا تھا سیال کوٹ میں، اس وقت میں رائے میں بھی داخل نہیں ہوا تھا، اس کے بعد مجھے داخلہ ملا، اور ایسی ہماری خدمت تواضع ہوئی تھی کہ جتھے آؤ اتھے چلو جی اگے، چلو جی اگے، چلو جی اگے۔ ہمارے یہاں مشہور ہے، لوگوں کے ماتھے پہ محراب ہوتا ہے، فقیروں کی گدی پہ محراب ہوتا ہے یہاں، لوگوں کے ماتھے پہ، فقیروں کے یہاں، وہ کس لیے کہ جہاں گئے وہیں سے چلک گئے، یہاں سے ہاتھ ہمارا چلک گئے، چلک گئے، تو ان کے ماتھے کے محراب کے بغیر ان کی گدی میں محراب ہوتا ہے، چلک گئے۔ تو ہمارے پاس سیال کوٹیوں نے یہ کیا تھا، چلک گئے، چلک گئے، کسی مسجد میں نہیں ٹکنے دیا تھا انہوں نے ہمیں۔ ایسی سلواتیں سناتے تھے، یا اللہ میری توبہ۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، کوئی نہ افطاری پوچھے نہ سحری پوچھے، سارے اس سفر میں ایک آدمی نے ہمیں افطاری کروائی تھی بس، تو ہم نے اپنے گھر لے گیا، ہمیں گھر مسجد کے قریب گھر تھا، تو میں نے اپنے امیر سے کہا، وہیں بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے تھے نا، نوک پھرتے ہیں خار امیر کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، وہ حال تھا ہمارا یہاں آپ کے شہر میں۔ تو وہ مجھ سے، میں نے اپنے امیر سے کہا کہ امیر صاحب کوئی وقت آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں، آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ ابھی بھی زندہ ہو ہمارا میں۔ ایسے کوئی حوصلے والا تھا، اس نے کوئی اپنے اندر میں آئس فیکٹری لگا رکھی تھی، اس کو ایسی گالیاں دیتے رہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے کر رہا ہوتا تھا۔ تو یہ غلیظ گالیاں، غلیظ گالیاں، وہ بازاری گالیاں، ایسی گالیاں دیتے، ویسے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ تو بڑے اچھے ہیں ماشاء اللہ، اور ہمیں ہوگا ساری جماعت کا بولنا کسی نے نہیں، جو چپ بس سے جاؤ۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا امیر صاحب کوئی دن آئے گا کہ لوگ ہماری بات سنیں گے، اسی آپ کے شہر کی سنا رہا ہوں، 1972 رمضان، اکتوبر کا مہینہ تھا، اس وقت رمضان اکتوبر میں تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگے بیٹا غریبوں میں کام کرتے رہو، ایک دن آئے گا بادشاہ بھی بات سنے۔ یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو 1972۔ 1994 میں صدر پاکستان کو دعوت دینے کے لیے جو جماعت بنائی گئی، ان 4 میں چوتھا میں تھا، اور صدر پاکستان سے بات کرنے کے لیے 4 میں میرا انتخاب کیا گیا کہ یہ صدر سے بات کرے گا۔ تو جب ہم صدارتی محل میں داخل ہوئے تو مجھے میرے دریچے کھلتے چلے گئے، اور 22 سالہ پرانا سیال کوٹ میرے سامنے آ گیا، وہ مسجد، وہ باغیچہ، میرا اپنے امیر سے پوچھنا ہے ایسے جیسے میں 22 سال پیچھے دیکھنے کے قابل ہو چکا ہوں، اور سارے ماضی کے پٹ کھل چکے ہیں، اور میں یوں دیکھ رہا ہوں اپنے امیر سے پوچھ رہا ہوں، میری 18 سال ٹوٹل عمر تھی اس وقت، 18 برس، اور میرا امیر مجھے تسلی دے رہا ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں کو بتایا، آؤ تمہیں 22 سال پرانی کہانی سنو، کہ مجھے یہ نہیں خبر تھی کہ اللہ اس کو میرے اوپر ایسے سچا کر دے گا، مجھے کیا خبر تھی
کہ جو بات میں اپنے امیر سے پوچھ رہا ہوں آگے جو اس کا جواب دے رہا ہے یہ میرے اوپر ہی اللہ پاک ایک دن آئے گا اور زندہ کرتا ہے، مجھے تو خبر بھی نہیں تھی۔ تو آج تو بڑی رونق ہے ماشاءاللہ، اتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں، اب تو آپ لوگوں نے بھی سننا شروع کر دیا۔ ہماری کتنی دیر سے چل رہی ہے بات، آپ کہہ رہا ہوں اللہ پاک نے کیسی فضائیں بدل دیں۔ ادھر آپ کا مرکز تھا چھوٹا سا، وہاں گنبد والی ایک مسجد تھی، ہاں بہرحال آج تو دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اس کی اور زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے بھائی اس کام کو اپنی محنت سمجھ کے کرو، اللہ بڑی عزت دے، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے، اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، ٹھیک ہے؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ان کی تازگی اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کی شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور اجتماعات کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ۔ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی نظام الدین، نئی دلی 13